بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ سلام قابل شتاب رضوان عمران نقوی۔ اور جیسے کہ آپ کے علم میں گزشتہ دنوں تفصیلی گروہ نے پنجاب اسمبلی میں ایک بل پیش کیا اور بل جو ہے منظور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا نام تحفظ بنیاد اسلام ہے۔ اس بل کے ذریعے جو بحث انہوں نے کی وہ تو اپنی جگہ ہے، تو ان کو شاید ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا کہ رضی اللہ کون ہوتا ہے اور علیہ السلام کون ہوتا ہے۔ ظاہر ہے علم کی کمی تو انہیں پتہ چلتی ہے کہاں کہاں ہے، اور جو بھی ذریعہ محمد ثبوت رہے گا اس میں علم کی کمی تو نمایاں ہوتی رہتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں سلام پیش کرتا ہوں قومی اسمبلی میں جو تحریک انصاف کے ممبر ہیں محترمہ نصرت پٹھان صاحبہ کو، کہ جنہوں نے یہ آگاہی دی ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ بل پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جو لوگ کافر ہو کے مسلمان ہوتے ہیں وہ ان کے ناموں کے آگے رضی اللہ لکھا جاتا ہے، اور جو لوگ اہل بیت ہوتے ہیں ان کے ناموں کے آگے علیہ السلام لکھا جاتا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے پھر میں کہوں گا کہ تعلیم کی کمی ہے، در علم سے دور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا اس وقت شاید آج تک یہ بات سمجھ میں ان لوگوں کو نہیں آئی کہ میں علم پہ شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور اسی دروازے کے ذریعے ہی علم حاصل کر لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی اس طرح کے بل پیش کرنے۔ جبکہ اس ملک میں جس ملک سے ہمارا تعلق ہے وہ ظاہر اسلامی ملک ہے، اور اسلامی ملک کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے، اور متحدہ جو علماء دین کا بورڈ ہے وہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ متحدہ مجلس عمل جیسی جماعتیں بھی موجود ہیں۔ ہر مکتب فکر کی جماعت اس پلیٹ فارم پہ موجود ہے، اس کے باوجود ایسا بل لایا گیا جو کہ متنازع قرار دیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے دینا بھی چاہیے کیونکہ اس بل کی ضرورت نہیں تھی، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بل جو ہے بڑی عجلت میں پیش کیا گیا، خاص طور پہ اس انتشار کے لیے کہ جو انتشار وہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں محرم الحرام سے پہلے۔ شاید اس بنیاد پہ انہیں بہت جلدی تھی اور اس طرح کا بل لانے کی کوشش کی، جبکہ ایسے بل کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ قائد ملت جعفریہ آیت اللہ ساجد علی نقوی صاحب نے بھی اس کی اوپر بڑی گہری جو ہے روشنی ڈالی ہے، اور تمام جو قوانین ہیں جو لیٹر لکھا گیا ہے مطلب گورنمنٹ آف پنجاب کو اور اسپیکر صوبہ اسمبلی پنجاب کو جو انہوں نے خط لکھا ہے، اس میں تمام دفعات بھی بتائی گئی ہیں کہ کس کس طریقے سے اس قانون کی اب ضرورت نہیں ہے جو قانون وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ تکفیری گروہ، کیونکہ اس تکفیری گروہ کو صرف ہم نہیں کہہ رہے تکفیری گروہ، بلکہ برادران اہل سنت، کیونکہ وہ لفظ اہل سنت استعمال کرتے ہیں جبکہ ان کا اہل سنت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ برادران اہل سنت بھی اس کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ بل جو ہے وہ خارجیت کا بل ہے، مطلب جو خارجی جنہوں نے عراق میں پسپا ہوا ہے، جو شام میں پسپا ہوا ہے، یہ ان کے پیروکاروں میں شمار کیے جا رہے ہیں کہ جو برادران اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں اس کے حوالے سے آگاہی تو موجود ہے، آپ تمام لوگ بہتر جانتے ہیں۔ کیونکہ اس موضوع پہ ہم آج بات کریں گے، اور ایک اور موضوع بڑا اہم اس حوالے سے کہ وزارت جو مذہبی امور ہے اس کے حوالے سے جو ہمارے کاروان جاتے ہیں زیارات کے اوپر، اس کے اوپر ایک نئی پالیسی بنائی جا رہی ہے، اس پہ بات کریں گے، اور اس پہ بھی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ازدائی سیدی شورا منائی جائے گی پاکستان میں، اس کے حوالے سے بات ہوگی کہ کیا اس کے حوالے سے کیا تیاریاں ہماری وہاں ہو رہی ہیں، اور کیا ہمارے علماء کا کردار ہمیشہ سے بڑا اہم رہا اس حوالے سے۔ اور آج ہم اس موضوع پہ ان تمام موضوعات پہ جو بات کریں گے اس میں ممتاز عالم دین جو ہمارے ساتھ اس اہم موضوع پہ شریک ہیں، صوبائی صدر ہیں شیعہ علماء کونسل پاکستان اور متحدہ مجلس عمل کے سیکرٹری جنرل ہیں سندھ کے، حجت الاسلام مسلمین حضرت علامہ ناظر عباس تقوی صاحب کے اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ بہت شکریہ علامہ صاحب، الحمدللہ۔ اور میں اور اسی پروگرام میں صدر وائس آف کاروان سالار پاکستان ملتان سے ہمیں جوائن کرنے سید ندیم حیدر نقوی صاحب ملتان سے ہمیں جوائن کریں گے، اور یہ ہم ان سے جانیں گے جو کہ وزارت مذہبی امور جو ایک قانون بنا رہی ہے، جو جس طرح سے وہ جو کام وہ کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے، کہ ہمارے جو زائرین جو عراق اور ایران جاتے ہیں ان کو کتنی مشکلات پیش آئیں گی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے جناب سید ندیم نقوی صاحب۔ سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ متحدہ مجلس عمل کے بھی سیکرٹری جنرل ہیں سندھ کے، تو تحفظ بنیاد اسلام بل جو پنجاب اسمبلی میں پیش ہوا وہ ہے کیا، اس کے بارے میں تھوڑی سی
ہمارے برادران اہل سنت کو اور ہمارے مسلک اہل تشیع کے جو افراد ہیں ان کو بتائیے کہ یہ ہے کیا، یہ بل، اس بل کا مقصد کیا ہے اور یہ ہے بل کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عمران نقوی صاحب آپ کا اور آپ کا چینل جو ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ قومی حوالے سے آپ نے اور آپ کے چینل نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، اپنے وظیفے کو ادا کیا، اور جو بھی قومی ایشو پاکستان میں یا دنیا کے کسی کونے پیش آیا آپ نے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی اور آپ نے اس کو حقائق کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس پر میں آپ کی اور آپ کی ٹیم کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ذمہ داری کو ادا کیا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور پاکستان کے اندر ایک آئین اور قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اگرچہ کہ اس میں بہت گنجائش موجود ہے، اگرچہ کہ اس میں بہت سارا سخن موجود ہے، کمزوریاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ تمام جو پورا آئین ہے وہ ہمارا جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے، قرآن و سنت کے مطابق جو ہے مرتب کیا گیا ہے۔ اور صرف ایسا نہیں کہ کسی کے ایک ہی فقہ کا خیال رکھا گیا ہو، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں تمام مسالک کے حوالے سے جو ہے اس میں آئین سازی کی گئی ہے۔ جو اس پاکستان میں رہتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس آئین میں جو بیان کی گئی ہے اس میں تمام مسالک کے لوگوں کا جو پاکستان میں آباد ہیں ان کا احترام کیا گیا اور ان کی مقدسات کو اور ان کے حوالے سے جو ہے اس آئین کے اندر جو ہے وہ گنجائش موجود ہے۔ ایسے آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہوئے پاکستان میں گزشتہ، آج کی بات نہیں کر رہا میں، یہ جو صرف کل ایک 2 4 5 دن کے اندر جو ایک چور دروازے سے ایک ایکٹ کو لانے کی کوشش کی گئی، تحفظ بنیادی اسلام کو، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جاؤں گا۔ جی جن حضرات نے رات کی تاریخی میں اس بل کو مرتب کیا، اس بل کو ترتیب دیا اور رات کی تاریخی میں ایک جو ہے وہ چور دروازے سے اس کو لے جا کر جو ہے وہ بل کو پیش کر کیا، یہ نہ پاکستان کے مخلص لوگ ہیں، نہ یہ پاکستان کے جو ہے وہ خیر خواہ ہیں۔ ان کا ماضی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک بدنما داغ کی طرح موجود ہے۔ ماضی کے اندر یہ بل، تحفظ بنیادی اسلام کا بل، انہوں نے پیش کیا کہ جنہوں نے پاکستان میں فرقہ واریت کو جنم دیا، جنہیں پاکستان میں فرقہ واریت کو اٹھایا، جس نے پاکستان میں جس میں کسی مسلک کو جو ہے سریعام گالیاں بکی گئی، ان کی توہین کی گئی، ان کی اہانت کی گئی، یہ وہ لوگ ہیں بل پیش کرنے والے۔ اور یہ بل جی صرف انہوں نے پیش نہیں کیا، ماضی میں جو ان کے بڑے رہے ان کی بھی کوشش یہی رہی کہ کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں، کہ کسی طرح اسمبلی کے اندر جو ہے کوئی ایسا بل لایا جائے جس سے تشیع کے حقوق کو روکا، قدغن لگائی جائے اور تشیع کے گرد جو ہے وہ دائرے کو تنگ کیا جائے۔ ماضی کے ناموں سے، صحابہ کے نام سے، یہ میں آپ کو بات کلیئر کر دوں، ہم تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں، تمام مسالک کے مقدسات کا احترام کرتے ہیں، ہمارے مراجعوں کے فتاوے ہیں، ہمارے مراجعوں کی جو ہے وہ فتاوے ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم کسی کے مسلک کی یا کسی کی اہانت کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں تشیع کے خلاف جو ہے وہ غلیظ مہم چلا کر اور ایک ایسی قانون سازی کی جائے کہ کبھی صحابہ، توہین صحابہ کے نام پر بل ہو اور کی سزائیں ہوں، 14 سال کی قید کی سزائیں یا سزائے موت تک کے بل اس ملک میں پیش کیے گئے، اور یہ پیش ان کی طرف سے کیے گئے جو اس ملک میں بنیادی طور پر فرقہ پرست گروہ تھے، جن کو پاکستان کی ریاست نے، جن کو پاکستان کی حکومت نے، اور کیونکہ میں تو ہر اجلاس میں جاتا ہوں، پاکستان کا یہ 20 25 سالہ جو دہشت گردی کا دور ہے، تمام حکومت کے ادارے، اکابرین، حکومت سے تعلق رکھنے والے تمام حضرات نے ڈکلیئر کیا ہے، اداروں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ فرقہ پرست گروہ ہے جو پاکستان میں نہ صرف شیعوں کے قتل عام میں ملوث رہا، انہوں نے سنیوں کو بھی مارا، شیعوں کو بھی مارا، ہماری ریاست ادارے کے ذمہ داروں کو بھی نشانہ بنایا، پاکستان کے اداروں کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ بات روز روشن کی طرح اس ملک میں آیا ہے۔ ایسے لوگوں نے ماضی کے اندر بھی کوشش کی گئی تھی ناموس صحابہ بل کو پیش کرنے کے لیے، بڑی کوششیں کی، بڑی تک و جور کی، اور ایک وقت تو ایسا آیا کہ اسمبلی میں جو بل پیش کیا اس پر 120 یا 115 آدمیوں نے دستخط کیے تھے،
اور جب یہ بات قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد نقوی صاحب کو خبر ہوئی اور ملی اور انہوں نے اس پر ایک ہوم ورک کیا، اور یہ بڑی بات ہے آپ کی قیادت کا، یہ بڑا رول ہے، لوگ ماضی کو بھول جاتے ہیں۔ 120 حضرات جنہوں نے سائن کیا ان کا تعلق مکتب تشیع سے نہیں تھا، وہ برادران اہل سنت کے لوگ تھے، وہ عمائدین تھے، وہ سیاسی اور مذہبی رہنما تھے جنہوں نے سائن کیے تھے اس بل کی منظوری کے لیے جو ناموں سے صحابہ کے نام سے بنایا گیا۔ لیکن قائد ملت جعفری علامہ ساجد نقوی کی حکمت تھی، دانائی تھی، اور ان کا وہ رول تھا کہ انہوں نے 120 افراد جو اہل سنت کے تھے ان کو قائل کیا، ان کو بتایا کہ یہ بل جو ہے وہ اگر پاس ہوتا ہے تو ملک میں فرقہ واریت بڑھے گی، ملک میں اندر جو ہے وہ اپنا کہتے ہیں فرقوں کے درمیان تناؤ بڑھے گا اور ایک انتشار کی کیفیت ہوگی، اور ان کے دلائل کو ان اہل سنت کے علماء کرام ہو یا سیاسی جماعتیں ان سب نے اس کو ایڈمٹ کیا، اس کا اقرار کیا، اور اسی بل کو پھاڑ کر ردی کے ٹوکڑے میں پھینک دیا گیا۔ اور اس کے بعد سے لے کے اب تک گائے بگائے تکفیری لوگوں کی گروہ کی یہ کوشش رہی کہ کسی طرح کوئی ایسا بل جو ہے وہ پیش کیا جائے جس سے جو ہے وہ ملک میں انتشار ہو، اور یہ کئی سال بعد، یہ کافی عرصے بعد ایک پھر کوشش کی گئی اور ایک ایکٹ بنایا گیا جسے نام دیا گیا تحفظ بنیاد اسلام۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ بل جو ہے وہ تحفظ بنیاد اسلام تو نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تحفظ نظریات تکفیر بل ہے یہ، یعنی جس سے تکفیریوں کی نظریات کا تحفظ ہوتا ہو۔ پاکستان کی اسلام کی بنیادوں کو کیا ہوا؟ اسلام کی بنیادیں مضبوط ہیں روز اول سے، اور پاکستان کے اندر جو پہلے سے آئین موجود ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس قانون کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر پہلے ایک آئین موجود ہے جس کے اندر تمام مسالک کے حوالے سے اس کی تشریح کی گئی ہے۔ آرٹیکل 19 موجود ہے، آرٹیکل 20 موجود ہے، آرٹیکل 227 موجود ہے کہ جس کے حوالے پاکستان کے آئین میں موجود ہے، دستور میں موجود ہے۔ جب آئین موجود ہے، دستور موجود ہے، اس کے اوپر کسی ایک اور آئین کو ایسے اندھے قانون کا امپلیمنٹ کروانا، ایسے اندھے قانون کو جو ہے رائج کروانا کہ جس سے ملک میں فرقہ واریت بڑھے، ملک میں انتشار بڑھے اور ملک ایک انارکی کی طرف جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکمت نہیں ہے، یہ دانائی نہیں ہے۔ جب یہ بل پیش ہوا تو فوراً اس بل کے حوالے سے، اب اس کی تفصیلات بہت، میں کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایسے عجیب و غریب شکے ہیں کہ اس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے ساتھ لکھا جائے گا، علیہ السلام نہیں لکھا جائے گا، اور کسی کے آگے یہ نہیں ہوگا، کسی کے آگے وہ نہیں ہوگا، اور وہ کتابیں جو دوسرے ممالک سے آتی ہیں ان کو بینڈ کیا جائے گا، ان کو روکا جائے گا، اور کتابوں میں پابندیاں۔ ایک پر اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو کہ عجیب و غریب بل ہے، اور یہ بل صرف شیعوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ ہمارے برادران اہل سنت کے جو لوگ ہیں وہ رسول خدا پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، وہ اہل بیت کو، پنجتن پاک کو علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت زہرا کے آگے سلام اللہ علیہ لگاتے ہیں، نماز کے اندر درود و سلام بھیجتے ہیں اول آخر میں، وہ تو بڑے معتدل لوگ ہیں۔ یہ تو بل صرف تشیع کے خلاف تھوڑی ہے، یہ تو پھر جو ہے خود برادران اہل سنت کے خلاف ہے، اور اہل سنت وہ ہے جو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ تو ایک فرقہ پرست گروہ ہے کہ جس کی طرف سے یہ نظریات کے لوگ ہیں، ایک خاص نظریات کے لوگ ہیں کہ جن کی طرف سے یہ بل آیا، اور آپ نے دیکھا الحمدللہ یہ صرف شیعوں کی طرف سے اس کا رد نہیں آیا، برادران اہل سنت کی طرف سے بھی اس کا رد عمل آیا ہے، اور انہوں نے اس کو مسترد کیا ہے۔ جب یہ بل پیش ہوا تو قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد نقوی صاحب نے اور ہمارے مرکزی جنرل سیکرٹری جناب علامہ عارف عائدی صاحب کی طرف سے بیان آیا، اور اس بیان کے بعد جو ہے ہم نے اس پہ اپنا جب رد عمل دیا، اس کے بعد پھر پنجاب حکومت نے، اسپیکر نے جناب پرویز الہی صاحب نے، اس کے ساتھ ساتھ گورنر پاکستان نے اور دوسرے عہدیداروں نے، ذمہ داروں نے قائد ملت جعفریہ سے رابطہ کیا، اور قائد ملت جعفریہ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، جس کے بعد حکومت نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں اپنے تحفظات سے آگاہ کیجیے، اور ڈیلیگیشن قائد ملت جعفریہ نے ایک ڈیلیگیشن بنایا جس میں وفاق المدارس کے مولانا افضل حیدری صاحب موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ وائدی صاحب موجود تھے، پنجاب شمال کے ہمارے جو ہے صدر جناب سبطین سبزاری صاحب موجود تھے، حافظ کاظم صاحب موجود تھے، علماء کرام کا ایک بورڈ تشکیل دیا گیا، ایک وفد تشکیل دیا جنہوں نے جا کر اپنے تحفظات سے آگاہ کیا، اور اپنے تحفظات انہوں نے وہاں پیش کیے، اور اس میں یہ نہیں کہا کہ اس میں یہ سخم ہے، یہ غلطی ہے، اور یہ اس کو یوں طے کر لیجئے، اس کو یوں صحیح کر لیجئے، یہ کر لیجئے۔ خلاصتاً بعد میں آپ کے سامنے کروں، انہوں نے 2 ٹوک یہ
اپنا فیصلہ وہاں سنایا کہ ہم اس طرح کے کسی بل کو نہیں مانتے, ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں, اور اگر یہ بل آپ نے پاس کیا اور یہ بل آگے بڑھا تو اس سے ملک کی فضا خراب ہوگی, ملک کی فضا متاثر ہوگی. اس لیے کہ پاکستان کے اندر مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرونے میں, مسلمانوں کو ایک صف میں کھڑا کرنے میں تشیع کا ایک بہت بڑا رول ہے. آپ کو یاد ہے کہ ماضی کے اندر پاکستان کے اندر جب کوئی کاروائی ہوتی تھی, کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا تھا, تو اخبار کی سرخیاں بنتی تھی کہ یہ فرقہ وارانہ فساد ہے, یہ شیعہ سنی ہے, شیعہ نے سنی کو مارا, سنی نے شیعوں کو مارا. ہم نے 20 سالہ 25 سالہ دور ہماری قیادت نے ایک سفر کیا, ایک بڑا کٹھن سفر تھا, کیونکہ جو دہشت گرد تھا, جو فرقہ پرست ٹولہ تھا, وہ سنیوں کے لباس میں تھا, جو ظاہراً اپنے آپ کو سنی کہتا تھا, اہل سنت کے مکتب کی ترجمانی کرنے کی بات کرتا تھا. ہم نے 20 سالہ آہستہ آہستہ سفر کیا, اگرچہ کہ ہم نے لاشیں اٹھائے, ہمارے پیارے مارے گئے, ملک میں ہم نے بڑا تحمل کیا, اور اس صبر کی وجہ سے ہم پر بہت سارے الزامات ہیں, بہت ساری قوم نے ہم پر ایلیگیشن لگائے, لیکن ہم خاموشی سے قیادت نے ایک راستے کا انتخاب کیا, اور آہستہ آہستہ اس 20 سالہ 25 سالہ دور میں نہ کوئی, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے سامنے اس میڈیا پر بیٹھ کر کے, 20 سال 25 سال تشیع کے خلاف یہ لڑائی ہوئی, نہ ہم نے سینٹ میں, نہ اسمبلیوں میں, نہ کسی اور ادارے میں تشیع کے خلاف کسی بل کو پاس ہونے نہیں دیا. اور نہ صرف کسی بل کو پاس ہونے دیا, بلکہ وہ فرقہ پرست جو سنی لباس میں تھا, ہم نے آہستہ آہستہ اتحاد و وحدت کی لڑی کو مضبوط کیا, اپنے قیادت نے ہماری کام کو مضبوط کیا, اور آہستہ آہستہ وہ فرقہ پرست ٹولہ جو سنیوں کے لباس میں موجود تھا, ہم نے برادران اہل سنت کے درمیان سے ان فرقہ پرستوں کو, ان کرائے کے قاتلوں کو نکال باہر کیا, اور آج الحمدللہ پاکستان کے جو مسلمہ مسالک کے فکر ہیں وہ آج ہمارے ساتھ متحدہ مجلس عمل کے اندر بھی موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ملی یکجہتی کونسل میں پاکستان کی 28 بڑی اور چھوٹی مذہبی جماعتیں موجود ہیں, اور الحمدللہ اس کی صدارت بھی علامہ ساجد نقوی کے پاس رہی ہے, متحدہ مجلس عمل کی بھی صدارت علامہ ساجد نقوی کے پاس رہی ہے. یعنی تشیع نے اپنا ایسا سفر کیا کہ بالآخر برادران نے, یہ دنیا کے اندر واحد مثال ہے کہ تمام اکابرین کی قیادت بھی آپ کی شیعہ قیادت نے کی. یہ بہت بڑا رول ہے جو ہم نے پاکستان میں انجام دیا. اسی کو بل کو لے لیجئے, اس بل کے اندر جب مسئلہ اٹھا پاکستان میں تو قیادت نے آپ کی رول ادا کیا, اور ہم نے 2 ٹوک اپنا واضح پیغام دے دیا, جس کی بنا پر گورنر پنجاب نے بھی مسترد کر دیا, اپنا کہتے ہیں سائن کرنے سے انکار کر دیا. اور آج عمران خان صاحب سے بھی کسی نے میڈیا نے سوال کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں, ہم اس بل کو کسی صورت منظور نہیں کر سکتے, اس پر جو ہے وہ تمام مسالک کے لوگوں کے تحفظات ہیں. تو الحمدللہ یہ پاکستان میں رول ہے. اور یہی نہیں, آئندہ بھی کوئی ایسی کوشش کی گئی تشیع کے خلاف پاکستان میں, قانون سازی کی کوشش کی گئی یا کوئی قانون بنانے کی کوشش کی گئی, تو الحمدللہ پاکستان میں منظم ہے, اور منظم نہیں ہے, طاقتور ہیں. اگر کوئی یہ ہمیں کیلکولیٹ کرتا ہے کہ ہم پاکستان میں کوئی کمزور لوگ ہیں یا ہم پاکستان میں کوئی کم تعداد میں لوگ ہیں, نہیں, ہم پاکستان کے اندر کمزور بھی نہیں ہیں, ہم پاکستان کا ایک طاقتور حصہ ہیں. ہم نے کبھی اپنی طاقت کو بے جا استعمال نہیں کیا, بلکہ ہمارے علماء نے, ہماری قیادت نے ہمیشہ اپنی طاقت کو حکمت اور دانائی کے ساتھ استعمال کیا, اور ہم نے ہمیشہ پاکستان کے مفاد میں کبھی کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا کہ جس سے ملک کی فضا خراب ہو. ہمارا ایک رول ہے, اور الحمدللہ اس کا احترام تمام مسالک کے لوگ بھی کرتے ہیں, اور حکومت بھی ہمارے رول کو جانتی ہے, جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. علامہ صاحب, یہاں پہ ایک اور بات جاننا چاہوں گا آپ سے, کیونکہ بات ہو رہی ہے تحفظ بنیاد اسلام بل کے بارے میں. اس میں میں جاننا چاہتا ہوں کہ کچھ ہمارے برادران اہل سنت جو ہے وہ یہ کہتے دکھائی دیے کہ یہ جو بل ہے, یہ بل محرم سے پہلے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انتشار پیدا کیا جائے. یہ بات برادران اہل سنت بھی سمجھتے ہیں, اور ہم بھی اس بات کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے, کہ واقعی یہ انتشار پھیلانے کی وجہ سے, مطلب انہوں نے جو چور راستے سے یہ بل پیش کیا, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں عمران صاحب, کافی عرصے سے اگر آپ تجزیہ کریں گے نا, میں اس دن بیٹھا ہوا تجزیہ کر رہا تھا, کچھ چیزوں کا غور و فکر کر رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ ماہ فروری سے, اس سے پہلے بھی چلے جائیے, گزشتہ کئی عرصے سے, کئی مہینے سے, 5-6 مہینے سے اس ملک میں کوشش کی جا رہی ہے کہ دوبارہ فرقہ واریت کی فضا کو ہوا دی جائے, دوبارہ فرقہ واریت کو جو ہے ہوا دی جائے, اور فرقہ وارانہ فسادات کی طرف اس ملک کو دوبارہ دھکیلا جائے. ایک کوشش ہو رہی ہے.
میں آپ جی کو ہاں ذرا تجزیہ کر کے بتاؤں. دیکھیے جب پاکستان میں کرونا کا مسئلہ چھڑا، کرونا آیا، کرونا تو چائنا میں آیا تھا سب سے پہلے، چائنا جی ہاں سے کرونا کا مسئلہ اٹھا، اور اس کے بعد ایک دم جو ہے پاکستان کے اندر جب کراچی کی ڈکلیئر کیا تو پہلا کیس جو نکالا وہ لڑکا تھا یاہیا، وہ اتفاق سے میرے جی گھر ہاں کے پیچھے ہی رہتا ہے گلستان جی سوسائٹی کے اندر، جی یاہیا. اور اس کو ڈکلیئر جی کیا گیا کہ یہ ایران سے آیا ہے، ایران کرونا سے ایران سے آیا ہے. جی ہوں دیکھیے اس کو ایک مخصوص انداز میں تو کیونکہ آپ کو پتا ہے سکھر میں کرنٹینہ سینٹر کے اندر 15 دن رہا ہوں، میں نے جی ہاں بہت قریب سے ان سارے حالات کو، سارے واقعات کو دیکھا، اور میں وہاں کھڑا رہا باقاعدہ. میں نے جو ہمارے حوالے سے اقدامات وہاں پر ہوئے تشیع کے حوالے سے، ہم نے بڑے کھل کے وہاں پر بات کی، بڑا موقف کیا. یہاں پر لایا گیا ایران کو، جبکہ یہ چلا وائرس چائنا سے اور لایا گیا ایران کو. میں نے سوال کیا اور قیادت نے بھی سوال کیا ہماری کہ یہ ایران سے کیسے وائرس آیا؟ جب یہ وائرس پوری دنیا میں آیا تو آپ کے بلوچستان کے وزیر اور آپ کے پنجاب کے وزیر اور مختلف وزراء نے آپ کے اس بات کو ایڈمٹ کیا اور اس بات کا اقرار کیا کہ یہ پوری دنیا سے جو 9 لاکھ 9.5 لاکھ افراد پاکستان میں آئے جن کو نہ چیک کیا گیا، نہ جن کا ٹیسٹ ہوا، نہ جن کے جو ہے نا کوئی ان کے لیے کرائٹیریا طے کیا گیا، نہ کرنٹینہ طے کیا، وہ جب پاکستان میں 9-10 لاکھ لوگ آئے تو وہ کہاں گئے؟ یہ جی ہاں جن آپ نے شیعوں پہ الزام لگایا ایران سے زائرین آئے، تو یہ زائرین کہاں سے آئے تھے؟ یہ تو بارڈر سے آئے، اور جیسے ہی بارڈر کا دروازہ کھلا پاکستان میں داخل ہوئے تو پاکستان کی حکومت نے ان کو اپنے حصار میں لے لیا، اور جی ہاں 18 دن 22 دن 18 22 19 دن ان کو کوارنٹائن کیا آپ نے بارڈر کے اوپر. جب جی زائر ہاں بالکل آیا اور بارڈر کے اوپر آپ نے اس کو کوارنٹائن کر دیا، کرنٹینہ سینٹر بنا دیا گیا جو انتہائی ناقص تھا، جس کی میں کہتا ہوں ناگفتہ حالت تھی اور عجیب صورتحال تھی، اور بڑا شور جی مچایا گیا کہ ہم نے زائرین کو کوارنٹائن کر دیا. جب 20 دن آپ نے ان کو وہاں کوارنٹائن کر دیا، اور جب 20 دن کے بعد آپ نے زائرین کو ان کے علاقوں میں، ان کے صوبوں میں بھیجا، تو اتنی تذلیل کی گئی کہ 35 گھنٹے کا سفر کیا ہے تافتان بارڈر سے لے کے سکھر تک. خدا گواہ ہے عمران صاحب، اگر خواتین گریا کریں، بچہ گریا کریں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، حساس ہوتے، نازک ہوتے ہیں. میں نے جب سکھر کے اندر بس کا دروازہ کھولا ہے تو مرد رو رہے تھے، مرد رو رہے تھے. میرا دل پسیج گیا تھا کہ جب مرد گریا کرنے پہ آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کتنی اذیت سے. بارڈر سے لے کر آئے، 35 گھنٹے میں نہ کھانا دیا نہ پینا دیا، یورین تک لوگوں نے منرل واٹر کی بوتل میں بس کے اندر پاس کیا ہے، مجھے دکھایا کہ یہ حالت ہے. جب آپ ان کو جی وہاں سے لے آئے اور لانے کے بعد اپنے اپنے صوبوں کے اندر پھر آپ نے ان کو کوارنٹائن کر دیا، پھر ان کو جی کرنٹینہ سینٹر میں لے گئے. آپ نے ڈیرہ غازی خان میں بنایا، اس کے بعد آپ نے کیا کہتے ہیں ملتان میں بنایا، آپ نے صوبہ سندھ میں سکھر کے اندر بنایا، اور یہاں پر پھر آپ نے ان کو 18 دن کے بعد یہاں پر آپ نے ان کو کوارنٹائن کیا، اور یہاں پر تقریباً 40 دن تک لوگ رہے. جی ہاں 40 دن رونے کے بعد جب لوگ شہروں میں گئے، پھر آپ کہتے ہو یہ ایران سے آیا، ایران سے آیا. ایران سے کب آیا؟ جب ہم نے اس پر شور مچایا اور جب ہم نے اس کا ایک واویلا مچایا کہ بھائی آپ پاکستان میں تشیع کا چھوت بنا رہے ہو، آپ پاکستان میں کیا پیغام دینا چاہتے ہو کہ کرونا شیعوں کی طرف سے پھیلا، اور ہمارے برادران اہل سنت کے لوگ، دوسرے لوگ حساس ہو گئے اس ملک کے اندر، اور بڑا ایک شور مچا. مجھے ایک میڈیا نے کہا، میں نے کہا کرونا کا تو آیا چائنا سے تھا، تم نے لگایا شیعوں پہ الزام. کیماڑی کے اندر جو ہے وہ ایک جہاز، امریکی جہاز نے کیمیکل پھینکا، اس سے 200 آدمی مر گئے کیماڑی میں، اس کا ذکر تو میڈیا نے کہیں نہیں کیا. کرونا میں ایران ایران جب یہ شور مچا تو آپ نے دیکھا بڑی خوبصورتی سے اس کرونا کے رخ کو موڑا گیا تبلیغی جماعت والوں کی طرف، جی اور ہاں بالکل تبلیغی جماعت کا مسئلہ اٹھایا گیا. لگتا ایسا تھا کہ اس ملک میں کوئی کرونا مذہبی صورت میں آیا ہے، شیعوں میں آیا، پھر تبلیغ جماعت میں آیا، ان کو بیلنس کیا اور اس کے بعد پھر اس موضوع کو پاکستان سے ختم کر دیا گیا. تو پہلی سازش وہاں سے شروع ہوئی. پھر آپ نے اس کے بعد دیکھا آہستہ آہستہ اس معاملے کو بڑھایا گیا. پھر وہ جلالی صاحب میدان میں آ گئے، وہ ملعون میدان میں جی آ ہاں گئے جس نے جناب زہرا کی توہین کی، اور اس کے بعد جی پھر ہاں ایک شور مچا. بھائی اس ملک میں قانون ہے، اس ملک میں ادارے موجود ہیں، کون کیسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی فرقہ واریت کو یہاں پھیلائے اور کھل کر جو ہے وہ جناب زہرا کی، وہ شیعوں کی، جناب زہرا صرف شیعہ تو ان کی عصمت کے قائل نہیں ہیں، شیعہ تو ان کو صرف جناب زہرا کا، اہل بیت کا احترام نہیں کرتے. اس ملک میں جو 24 کروڑ مسلمان رہتے ہیں وہ خود اہل بیت کا احترام کرتے ہیں. میں ملی یکجہتی کونسل اور متحدہ مجلس عمل میں بیٹھتا ہوں، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو پنجت پاک کی احترام کا قائل نہ ہو، ان کی تعظیم کا بالکل قائل نہ ہو اور ان کی عصمت کی گواہی نہ دیتا ہو. ایک شخص نے ملک کے اندر فرقہ وارانہ فسادات کو جنم دینے کی کوشش کی،
پھر ایک شور مچا، الحمدللہ برادران سنت نے بھی اس کو مسترد کیا. پھر اس کے بعد ایک نئے انداز میں ایک اور کوشش کی گئی. پھر زائرین کے لیے قانون، اس میں ہمارے بھی جو ہے کچھ ناعقبت اندیش لوگ ملوث تھے، بیچارے شامل تھے، سادہ لوگ ہیں، شیعہ بھی ہمارے بہت سادہ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک دھارا چلتا ہے، ایک ہوا چلتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور جب اس کے اثرات آنے لگتے ہیں تو پھر شیعہ جو ہے ہمارے حضرات بھی جو ہے اس کی انکاری کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ غلطی ہو گئی. ہمارے سادہ لوگوں نے بھی اس میں شامل ہوا اور حکومت کو اس میں تعاون کیا گیا، اور اس کے بعد نتیجہ نکلا کہ پاکستان میں زائرین کے حوالے سے قانون سازی کی گئی، کوشش کی گئی. ایک وہاں بھی بل ترتیب دیا گیا کہ جو وزارت مذہبی امور کے ماتحت ہوگا. ابھی ندیم صاحب اس پہ تفصیلات آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اثرات کیا ہونے لگے. جب یہ بات سامنے آئی تو ہم نے اس مسئلے کو شد و مت سے پاکستان میں اٹھایا، اور پہلا بیان شاید ہم نے دیا اس مسئلے کے اوپر، ایک مجلس کے اندر اس مسئلے کو اٹھایا، اور یہ بات پھر آگے کی گئی، اور پھر رابطے ہوئے. قائد محترم نے بھی اس مسئلے کو وہاں سے اٹھایا اور پھر روک دیا گیا، ان سے رابطے کیے گئے، وہاں روک دیا. ابھی یہ بھی مسئلہ بھی اسٹل ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 20 سال سے میرا زائر تافتان بارڈر پر ذلیل ہو رہا ہے، میرے زائر کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، سیکیورٹی کے نام سے اس سے پیسے لیے جاتے ہیں. پیسہ نہیں کہوں گا، میں کہتا ہوں سرکاری بھتہ لیا جاتا ہے سیکیورٹی کے نام پر. ان کو 15 20 دن کھلے آسمان کے اندر بارڈر پر گرمی اور سردیوں میں بچوں کو، ماؤں بہنوں کو رکھا جاتا ہے، بزرگوں کو رکھا جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بارڈر پر اپنی جان گوا بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی سردی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو گئے، ہارٹ فیل ہو گئے، گرمی کی وجہ سے لوگ مر گئے. پاکستانی عوام کے لیے، یہ پاکستانی شہری اس ملک کے شہری ہے نا، شیعہ یہ اس ملک کے زائر ہے نا. آپ پہلے یہ بتائیے کہ پہلے حکومت نے زائرین کے لیے کیا کیا ہے اس ملک کے اندر، سوائے ذلت کے، سوائے رسوائی کے، سیکیورٹی کے نام پر. آپ دیکھیے میں اس ملک کا شہری ہوں، میرے لیے تو تافتان کے اوپر کوئی اقدام نہیں کیا گیا، لیکن کرتال پور کی راہداری کو کتنی تیز بنایا گیا، کتنی جلدی اس کو تعمیر کیا گیا کہ سکھوں نے اپنے، ان کے بزرگوں کا یہاں مزار ہے، ان کی زیارت کے لیے ان کو یہاں آنا تھا. میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں، ان کے بزرگوں کے مزار ہے یہاں پر، ان کو حق ہے، پاکستان کا حق، آئین ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے مزار کی زیارت کریں، کوئی ان پہ قدغن نہ ہو. لیکن میں ریاست مدینہ کے والی مدینہ سے پوچھتا ہوں، عمران خان صاحب سے، کہ ہمارے سکھ برادر جب پاکستان میں آئے تو ان کو آپ نے اتنا فیسلیٹیٹ کیا کہ 62 امیگریشن گیٹ بنائے گئے، اور پاکستان میں ان کی پاسپورٹ کی اور ویزے کی شکوں کو ختم کرنے کی بات ہوئی، اور اتنا فیسلیٹیٹ کیا گیا کہ وزیر اعظم صاحب خود فخر کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ٹیم کے اندر اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں کہ انہوں نے اتنی 10 مہینے کے اندر اتنا بڑا جو ہے وہ امیگریشن بنا دیا اور راہداری کو بنا دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا. سکھوں کے حوالے سے تو آپ اتنا حساس اور اتنی جلدی اقدامات کیے. 20 سال سے میرا زائر اس ملک میں ذلیل ہو رہا ہے، میرا زائر اس ملک میں مارا گیا، اس ملک میں میرے زائر کو بسوں سے اتار کر نشانہ بنایا گیا. نہ ریاست پاکستان نے کچھ کیا، نہ حکومت نے کوئی اقدام کیا. پچھلی 2 حکومتیں گزر گئی، وزیر جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کیا مسئلے ہوئے وہاں پر، اس کے بعد نواز شریف کی حکومت آئی اس میں بھی مسائل ہوئے، اور موجودہ حکومت میں مسائل ہوئے ہو رہے ہیں. لیکن اس طرف کسی نے توجہ نہیں دی، نہ پچھلی حکومت کے مذہبی امور نے توجہ دی، نہ حکومت نے توجہ دی، نہ اب تک عمران خان صاحب کی حکومت نے دی. ہاں کسی کے مشورے کے اوپر ایک شاخسانہ بنایا گیا، اور ایک میں سمجھتا ہوں یہ ٹیسٹنگ پیش تھا ہمارے لیے، یہ ٹیسٹ کیا گیا ہمیں کہ ہمارے اندر قوم میں کتنا وزن ہے اور ہماری کتنی، ہم کسی قانون کو نہیں بننے دیں گے. زیارت کے حوالے سے آپ کیا امریکہ جاتے سیاحت کے لیے، یورپ کے ممالک عیاشیاں کرنے جاتے ہیں ہمارے وزراء، تو کیا وہاں جانے کے لیے کوئی وزارت ہے؟ کیا وہاں جانے کے لیے کوئی پاکستان نے کوئی قانون سازی کی ہے کہ حکومت پاکستان جو اس قانون کے مطابق جو ہے وہ پاکستان کوئی قانون سازی کرے اور اس کے قانون کے مطابق امریکہ کا ویزا جو ہے وہ اپلائی ہوگا یا یورپ کا ویزا اپلائی ہوگا یا دوسرے ملک میں جانے کے لیے؟ دیکھیں ویزے کی پالیسی اپنے اپنے ملکوں کی پالیسیاں ہوتی ہیں، وہ ملک اپنی پالیسی ترتیب دیتا ہے، مرتب کرتا ہے، اس کا اعلان کرتا ہے کہ میرے ملک میں آنے کے لیے آپ کے لیے یہ قوانین ہیں، ان قوانین کے تحت ویزا لیں گے، ان قوانین کے تحت اگر آپ میرے ملک آنا چاہتے ہیں تو آپ آئیں گے. ان قوانین کو نظر انداز کر کے اپنے قوانین بنانا، اپنے طریقہ کار بنانا، میں سمجھتا ہوں یہ بدنیتی پہ مبنی ہے اور اس سے نقصان آ رہا ہے. یہ سازش ہے، عالمی سازش ہے. پاکستان سے سال میں 17 لاکھ زائر جاتا ہے کربلا، ایران، عراق، 17 سے 20 لاکھ زائر جاتا ہے. 20 لاکھ زائر اگر پاکستان سے جاتا ہے، یہ بہت بڑا اجتماع ہے. وہ مرکزی اجتماع جو عاشور کو، اربعین کو، کربلا میں
پوری دنیا دیکھتی ہے کہ پوری دنیا کی تشیع کی ایک طاقت نظر آتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس تشیع کی طاقت کو روکنے کے لیے، اس تشیع کے اجتماع کو توڑنے کے لیے پاکستان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے. پاکستان کے اندر حکومت کو، ریاست مدینہ کے والی کو یہ مشورہ دیا گیا ہے. اور مجھے نہیں پتا مشورہ دینے والے کون احمق لوگ ہیں کہ جنہوں نے آگے سوچا ہی نہیں کہ آگے جا کے کیا ہوگا زائرین کا. اور ابھی ندیم صاحب آپ کی تفصیلات بتائیں گے آپ کو کہ ایک زائر کو زیارت کتنے کی پڑے گی. تو یہ یہ ایک سازش کی گئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ بل آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں پارا چنار کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں، پارا چنار کے اندر کاروائیاں ہو رہی ہیں. یعنی پوری کوشش کی جا رہی ہے ملک کو کسی طرح دھکیل دی جائے فرقہ واریت کی طرف. اب یہ محرم سے پہلے ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے اس بل کے ذریعے تاکہ اس کے اثرات پاکستان میں پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بل پاس ہو جائے گا تو آپ کا خطیب ممبر پہ جائے گا محرم میں، آپ کا عالم ممبر پہ جائے گا، اور جب بات ہوگی تو اس کے بعد یہ قانون حرکت میں آئے گا. ویسے ہی آپ نے عزاداری کے خلاف قومی ایکشن دلا کر اتنا عزاداری کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لاؤڈ اسپیکر ایکٹ بنایا گیا. ایک فرقہ پرست کھڑا ہو کر مسجد میں میرے مذہب کو گالیاں دیتا ہے، میرے فرقے کو گالیاں دیتا ہے، اس کے خلاف تو کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا. لیکن اگر میں مجلس کرتا ہوں لاؤڈ اسپیکر پہ تو قانون حرکت میں آتا ہے. ایف آئی آر کاٹتے ہو تم، سبیلوں پہ ایف آئی آر کاٹتے ہو. یہ کون سا قانون ہے کہ نئی سبیل نہیں بنے گی، نیا علم نہیں اٹھے گا، نیا جلوس نہیں ہوگا، نئی مجلس نہیں ہوگی، نیا کوئی پرمٹ جو ہے اس کی اجازت نہیں ملائے گی. پاکستان اسلامی ریاست ہے بھائی. اس پاکستان کو بنانے میں میرے آبا و اجداد نے قربانیاں دی تھی، میرے آبا و اجداد نے خون دیا تھا. اور اسی ریاست نے قائد اعظم محمد علی جناح نے جب 14 نکات پیش کیے تھے تو اس میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست بنے گا اور اس میں تمام مسالک کے لوگ آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات کو انجام دیں گے اور کوئی ریاست مداخلت نہیں کرے گی، کوئی قدغن نہیں لگائے گی. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ چند سالوں سے ریاست میری مذہبی رسومات میں مداخلت کر رہی ہے. ریاست مجھ پر ایف آئی آر کاٹ رہی ہے، ریاست مجھے جلوس سے روک رہی ہے، مجلس سے روک رہی ہے، ریاست مجھے جو ہے سبیل لگانے سے روک رہی ہے. یہ پاکستان اسلامی اسٹیٹ ہے، اس کی بنیادوں میں تشیع کا خون ہے. صحیح، بالکل صحیح فرمایا. اور اس وقت اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اب میں آخری بات کر دوں، پھر آخری بات آگے ندیم صاحب کو لیے. اب دیکھیے پچھلے گزشتہ ندیم صاحب آخری بات کروں پھر اس کے بعد ان کو لیے گا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مجالس کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے. آپ کو پتا ہے گزشتہ 5 سال پہلے مجالس کے اوپر صوبہ سندھ کی بات کر رہا ہوں 245 ایف آئی آر میرے پاس ریکارڈ موجود ہے کاٹی گئی مجلس رضا پر. بانیان مجالس پہ، بانیان مجالس کو 4 شیڈول میں ڈالا گیا. ہم نے بڑی حکمت سے رابطے کیے ہیں، بڑا زور دیا ایف آئی آر واپس لے لو. جب انہوں نے لی تو ہم نے اپنا مثبت اور پرامن قوت کا اظہار کیا. آپ نے دیکھا نشتر پارک میں ہم نے کراچی کے اندر علماء کانفرنس بلائی تھی جس کے اندر 5,500-6 ہزار علماء کرام نے جو شرکت کی. ہم نے واضح پیغام دیا. اس کے بعد پھر محرم سے پہلے ہم نے 4 سال پہلے ایک عوامی اجتماع کیا جس میں لاکھوں آدمی نے شرکت کی اور ہم نے 2 ٹوک پیغام دیا. اس پریشر کے بعد حکومت نے ایف آئی آر واپس لی، لیکن 21 رمضان کو پھر ایف آئی آر کاٹی گئی. پچھلے سال 7 ایف آئی آر مجلس سزا پر ہوئے ہیں جس میں 4 تو ایف آئی آر واپس ہو گئی ہیں. تو پاکستان میں یہ کوشش ہو رہی ہے عزاداری کو محدود کرنے کے لیے، تشیع کو محدود کرنے کے لیے. لیکن میں اپنے تمام مومنین سے، اپنے تمام عزاداروں کو متوجہ کرتا ہوں یہ سازش ہوتی رہیں گی. آپ آگاہ رہیے، ہوشیار رہیے. انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان میں کسی تکفیری نظام کو نہیں آنے دیں گے، نہ تکفیری بل کو آنے دیں گے اور نہ تکفیری سوچ کو آگے بڑھنے دیں گے. ہم پاکستان کا ایک طاقتور حصہ ہیں اور اپنے حقوق کا تحفظ کرنا جانتے ہیں. ہم لڑائی جھگڑے تصادم ٹکراؤ کے قائل نہیں ہیں. خدا نے تشیع کو حکمت دی ہے، خدا نے تشیع کو حکمت اور دانائی کی دولت سے مالا مال کیا ہے. ہم اپنی حکمت کے ذریعے ایسا کام کرتے ہیں کہ بیچارہ تکفیری پہلے بھی رسوا ہوا، آج بھی رسوا ہو، انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی لوگ رسوا ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جیسے کہ علامہ صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ ایک کوشش ظاہر ہے ہماری طرف سے ہمیشہ ہوتی ہے اور اس میں ہم کامیاب الحمدللہ ہوتے ہیں کیونکہ ہم حق کے ماننے والے ہیں، حق پہ چلنے والے لوگ ہیں. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو لیٹر لکھا اسپیکر پنجاب اسمبلی کو آیت اللہ علامہ ساجد علی نقوی صاحب نے، جس میں انہوں نے وہ تمام دفعات بتائی ہیں کہ کون سی جو ہے دفعات موجود ہیں اور اس قانون کی جو کہ تحفظ بنیاد اسلام کے نام سے مطلب راتوں رات پیش کیا گیا اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر چیز کا آئین پاکستان میں ہر چیز کا تحفظ موجود ہے. اور اس حوالے سے کہ وہ آگاہی جو ہے قبلہ ساجد علی نقوی صاحب نے قبلہ نے وہ دی
اور یہ لیٹر میں نے آپ کو دکھایا جو ان کے آفس سے جاری ہوا، اور آپ کے علم میں ہے کہ قبلہ حسین وائدی صاحب نے بھی وہاں ملاقات کی اور اپنا موقف پیش کیا. اب اس موقف میں کہنا یہی ہے کہ بھئی یہ اس قانون کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون جو ہے جو ردی کی ٹوکری میں جیسے پہلے قوانین ردی کی ٹوکری میں ڈالے گئے، اسی طرح اسے بھی ڈالا جائے. اور آج یہ الحمدللہ جتنے بھی ہمارے قومی اسمبلی میں جو صاحب فہم لوگ ہیں، انہوں نے تقاریر میں بھی یہی کہا کہ جناب اس قانون کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رضی اللہ اور علیہ السلام کے فرق کو بھی واضح کیا، جیسے کہ آپ تو لوگ سوشل میڈیا پہ اس وقت تمام تقاریر کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سب سے خوشائند بات یہ بھی ہے، کیونکہ جیسے کہ قبلہ نے بھی یہ فرمایا، اور ہمارے جو برادران اہل سنت کے علماء ہیں، انہوں نے بھی اس پہ بڑی روشنی ڈالی ہے، اور انہوں نے خارجیت کا جو ہے اس کو قانون قرار دیا، اور یہ کہا کہ اس کے لیے راستہ روکا جائے گا. اور جہاں تک ایک اور بات بڑی اہم تھی اس حوالے سے کہ جو اشرف جلالی کے حوالے سے جو اہل سنت علماء ہیں، انہوں نے انہیں جو ہے اپنا لا تعلقی کا اعلان کیا. یہ بھی بڑی اہم بات ہے، کیونکہ کوئی بھی اہل سنت جو ہے تمام اہل سنت جو ہے پاک سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کے عقیدت رکھتے ہیں، بھلی پورے پاکستان میں پوری دنیا میں. یہ پیغام ان سب کے لیے بھی ہے کہ جو بھی ناموں سے جو بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوگا، اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا، جس طرح اشرف جلالی کے ساتھ کیا گیا. اب میں کیونکہ بات ہماری چل پڑی اس حوالے سے کہ جو مذہبی امور ہے، جو وزارت مذہبی امور ہے، وہ کیا کرنے جا رہی ہے زیارات کے اندر. آپ کو پتہ ہے یہ جو ترمیم لائی جا رہی ہیں، یہ بھی محرم سے پہلے لائی جا رہی ہے. تو یہ ہے کیا؟ اس کے بارے میں ہمیں آگاہی ہونی چاہیے کہ جو آنے والے، کیونکہ ہمارے جو مومنین ہیں بہت بڑی تعداد میں ایران اور عراق زیارات پہ جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں جاننا ہے کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے، وزارت مذہبی امور کیا چاہ رہی ہے اور کیا کرنے جا رہی ہے. اس کے بارے میں آگاہی کے لیے جیسے میں نے کہا کہ جناب ندیم حیدر نقوی صاحب جو کہ ملتان سے موجود ہے. ندیم صاحب، میں آپ سے جاننا اسی حوالے سے چاہوں گا کہ آپ وائس آف کاروان پاکستان سالار پاکستان کے صدر ہیں، وائس آف کاروان سالار کے جو ہے صدر ہیں. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے اس تنظیم کے بارے میں بتانے، یہ تنظیم کیوں بنائی گئی، اس کے اقاض و مقاصد کیا ہیں، کیا کر رہی ہے تنظیم، کیونکہ اس اہم موضوع پہ آپ لوگوں کا کیا کام ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ نقوی صاحب آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور میں شکر گزار ہوں ناظر تقوی صاحب کا بھی. اور انہوں نے ایک خوبصورت جامع پورا ایک ذائچہ جو پچھلے 2 دہائیوں سے چل رہا تھا، وہ اس کا نقشہ کھینچ دیا. اصل میں یہ تنظیم ہماری جو ہے سالاروں کے اور زائرین کے مفاد کا تحفظ کرتی ہے. وائس آف کاروان سالار پاکستان میں تمام صوبوں کی نمائندگی شامل ہے، ایون گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، جتنے بھی ہمارے سالار حضرات ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. اور یہ زائرین کے مابین جو بھی پرابلم آتی ہے اس کو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر ایران، عراق، شام، جہاں پر بھی کوئی زائر کسی مشکلات کا شکار ہوتا ہے، یا ہمارا سالار کسی مشکلات کا شکار ہوتا ہے، یا کوئی فوتگی ہو جاتی ہے یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو اس میں ہم لوگ فوری طور پر ایک ریسٹ کرتے ہیں اپنے سالار کے لیے، اپنے اس زائرین کے لیے. اس کے اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کو دفنانے کے لیے وہاں کے مقامی جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، اس میں ایران میں بھی اور عراق میں بھی. تو اس طرح ہم اس کے بعد جو معاملات ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس پہ بھی نظر ہماری ہوتی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. جیسے کہ ابھی صاحب نے فرمایا ہے کہ جو یہ بل آ رہا ہے اس کی تردید سب نے کر دی ہے. اسی طرح ہم لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پہ سب ہیں، جو ہماری یہ گورنمنٹ پالیسی لا رہی ہے اس پہ بھی جناب سید سعید علی نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور تقوی صاحب کا بیان سن لیا. اس سے پہلے سبزواری صاحب نے بڑا اچھا خوبصورت مفصل بیان دے چکے ہیں. اسی طرح حامد موسوی صاحب کا بھی بیان آ چکا ہے، اور علامہ شہنشاہ نقوی صاحب بھی اسی پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ ہیں. اسی طرح تمام علماء کرام کا ہمارے ساتھ اس میں اتحاد ہے. اصل میں جیسے تقوی صاحب نے فرمایا ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ کچھ عرصے سے جب سے عراق میں اربعین کی واک اسٹارٹ ہوئی ہے، اس کے بعد سے اس واک کو روکنے کے لیے جو ہمارے دوسرے ممالک کے لوگ یا غیر ملکی یا یہ تکفیری جو ہیں وہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلسل متواتر ہر سال کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ ہو رہی ہوتی ہے. مگر اس سال
گزشتہ 6 مہینے سے متواتر کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کی جا رہی. صحیح. اسی طرح اب ایک نیا قانون لایا جا رہا ہے جس کی فی الحال ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ اتنا سخت قانون لایا جا رہا ہے بالکل حج کی طرز پر، حج کی پالیسی. جیسے آپ حج کو ایچ جی او، ایک حج کی ہم لوگ ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں کہ حج گروپ آرگنائزر، اسی پیٹرن پر زیڈ جی او، زائرین گروپ آرگنائزر لائے جا رہے ہیں. بالکل سیم جو اس کے فیگرز تھے، جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی یا جو اس کے مقاصد اس میں لکھے ہوئے تھے، اس کو کاپی پیسٹ کر کے اس کے طریقہ کار کو وہ بالکل زیڈ جی او پر لاگو کیا جا رہا ہے. مطلب اس کو انہوں نے محنت نہیں کی، ورک نہیں کیا. حالانکہ حج بالکل ایک سیپریٹ چیپٹر ہے، زیارت ایک بالکل سیپریٹ چیپٹر ہے. حج نے سال میں ایک مرتبہ ہونا ہے، صاحب استطاعت پر واجب ہے، وہ اس نے ایک دفعہ کرنا ہے. جبکہ زیارت ہمارے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ زیارت کو کبھی بھی موقوف نہ کریں. نمک سے روٹی کھا لیں، ایک امام کا فرمان ہے، نمک سے روٹی کھا لیں، زیارت امام حسین کو کبھی ترک نہ کی. تو ہم لوگ اچھا جو اس میں زیارت کر رہے ہیں ہم لوگ، وہ اس 80% وہ لوگ ہیں جو بائی روڈ جا رہے ہیں. علامہ صاحب میری اس بات کی تصدیق کریں گے. 80% لوگ پاکستان سے پارا چنار، گدگت بلتستان، آزاد کشمیر، پورا کے پی کے، پنجاب، مطلب یہ لوگ، اور سندھ کے، اندرونی سندھ کے جو لوگ ہیں، یہ زیادہ تر لوگ بائی روڈ جا رہے ہوتے ہیں. تو غریب لوگ جا رہے ہیں اور وہ بڑے ہی کم پیسوں میں، مطلب 40,000 سے لے 8,000 روپے تک میں گھر سے لے کر گھر تک وہ واپس آتے ہیں. اس میں ان کا کھانا پینا بھی شامل ہے، اس میں ان کی رہائش بھی شامل ہے، اس میں ان کا بس کا ٹریولنگ بھی شامل ہے، اس میں تمام ویزا جات شامل ہے. تو یہ ایک منظم سازش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو روکا جائے، بائی ہوک اینڈ بائی کرو. اب مطلب یہ کوئی تگ نہیں بنتا کہ آپ اتنی زیادہ اس پہ ٹیکسز لگا دیں حج کی طریقے پر. اس پہ لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل ہم زائرین کو بھی اسی پیٹرن پہ لے آئیں، اس میں کوٹا سسٹم لے آئیں. اس میں ہم اچھا انڈیویجولز کا راستہ روک دیا گیا ہے کہ آپ مثال کے طور پر آپ اپنی فیملی کے ساتھ اگر زیارت پہ جانا چاہتے ہیں، آپ ہیں، والدہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی بچے ساتھ آپ پہ جانا چاہتے ہیں، 5-6 افراد کر کے جانا چاہتے ہیں، تو گورنمنٹ نے اس کو منع کر دیا کہ وہ نہیں جا سکتے. وہ باقاعدہ کسی زیڈ کے پاس جائیں گے، کسی گروپ آرگنائزر کے پاس جائیں گے، وہیں پہ اس کے ساتھ ہی وہ ٹریول کریں گے، اسی کے ساتھ وہ واپس آئیں. حالانکہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے، زیارت پر جانا ہمارا بنیادی حق ہے، اس پر کوئی نہیں روک سکتا. میں فیملی کے ساتھ جاؤں، میں اکیلا جاؤں، میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ جاؤں، مجھے نہیں روکنا چاہیے. اسی طرح گورنمنٹ نے اس میں اور بھی قدغن لگا دی ہیں. مطلب مثال کے طور پر ایک ہمارا ڈی ٹی ایس کا قانون یہاں موجود ہے پاکستان، ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم. وہ 1973 کے آئین کے مطابق وہ تمام لوگ جو ابراڈ جا رہے ہیں اور ایک گروپ آرگنائز کر کے لے جاتے ہیں، وہ ہوٹل بھی کر سکتے ہیں، وہاں پر لوگوں کو گروپ بنا کے لے جا سکتے ہیں. پورا ایک قانون موجود ہے، اس کے تمام لاز موجود ہیں. پوری ایک منسٹری کام کر رہی ہے ٹورزم کی، پنجاب لیول پہ، مطلب ہر صوبے کی وہ منسٹریاں ہیں وہاں پر، وہ سب کام کر رہی ہیں. تو اس کے باوجود منسٹری آف ریلیجیس افیئرز اس کو چاہتی ہے کہ ہم اس کو ٹیک اوور کر لیں. مطلب پہلے قانون کی خلاف ورزی وہ خود کر کہ ایک قانون کے موجودگی میں ایک سیکریٹریٹ کی موجودگی میں پورے ایک مطلب ان کا ایک طریقہ کار ہے، پوری منسٹری ہے، اس سے وہ ہمیں مطلب وہاں اٹھا کر صرف زیارات کے 3 ملک جو ہم ایران، عراق، شام کریں، ان لوگوں کو اپنے انڈر لے کر آنا چاہ رہی، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں. اگر آپ نے لانا ہی ہے تو ہمیں فیسلیٹ کریں. ہمیں آپ نے جو انہوں نے پالیسی دی ہے اس کا نام ہے مینجمنٹ پالیسی. جبکہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں فیسلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ہمیں سب سے زیادہ دقت بائی روڈ میں پاکستان کے اندر ہے، نہ کہ پاکستان سے باہر. ہم اپنے گھر سے چلتے ہیں تو سب سے پہلی پرابلم ہمیں آتی ہے کہ ہمیں بلوچستان میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا، نہ پنجاب کے لوگوں کو، نہ سندھ کے لوگوں کو، نہ کے پی کے لوگوں کو، نہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو. جب تک ہمیں وہاں کے کمشنر صاحب، کوئٹہ کے کمشنر صاحب الاؤ نہ کر دیں، ہمیں این او سی نہ دیں، ہم بلوچستان میں انٹر نہیں ہو سکتے. بینگ اے پاکستانی، جب میرے پاس شناختی کارڈ ہے تو میں پاکستان میں ٹریول کر سکتا ہوں. پہلے بھی بہت سارے جو ہے گروپس جب جایا کرتے تھے
تو بلوچستان میں انہیں روک دیا جاتا تھا، اور بچوں سمیت جو ہے بیچارے وہ وہاں پہ زمینوں پہ بیٹھے ہوا کرتے تھے، مشکلات سے دو چار تھے۔ میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے قوانین کے حوالے سے بات کی، اس میں جو مطلب بالکل وہی پیٹرن آپ جیسے کہہ رہے ہیں، جیسے حج پہ جانے کے لیے آپ کے پاس جو ہے ایک کوٹا ہوتا ہے، تو اسی طرح کوٹا دیا جائے گا لوگوں کو اور وہ لے جا پائیں گے، ادروائز لوگ نہیں جا پائیں گے۔ جو لوگ 8,000 میں، جیسے آپ نے کہا جی کہ 8,000 میں جا سکتے تھے، اب وہ 8,000 میں زیارت امام علی رضا علیہ السلام نہیں کر پائیں گے، آپ یہ کہنا چاہتے بالکل ایسے ہی ہے۔ آگے چل کر یہ کوٹا سسٹم میں جو انہوں نے شرائط دی ہیں، اس میں آگے چل کر یہ کوٹا سسٹم پر ہی آ جائیں گے۔ اور آپ کو ہیں؟ صحیح، معلوم ہے کہ کوٹا بکتا ہے۔ اگر گورنمنٹ اپنی جی ہاں، آنکھیں بند کر لے، منسٹری کے بند کر لے، ایکچوئل میں جو ہوں، کوٹے کا پیپر ہے جس میں حج کا فارم فل ہوتا ہے، وہ 1,00,000 سے لے کے 1,50,000 روپے تک فروخت ہو رہا ہے، جس کی صحیح، وجہ سے حج اتنا مہنگا ہو گیا کہ آج 7 لاکھ اور 8 لاکھ روپے پہ حج ہو رہا ہے۔ سیم بالکل اسی طرح بالکل، وہی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم زیارات میں، کیونکہ اس میں جانے والوں کی تعداد جیسے قبلہ نے فرمائی ہے بہت زیادہ ہے پاکستان سے، تو وہ جی چاہتے ہیں ہاں، کہ یہ چند ایک ہاتھوں میں مرکوز ہو جائے اور تمام لوگ جو ہیں وہ اس سے نکل جائیں، جو کرنے والے ہیں، جو ہم لوگ جیسے سالار حضرات ہیں، وہ اس سے آؤٹ ہو جائیں، اور چند ایک لوگ 100-150 لوگوں پر وہ مشتمل ایک ZGO زائرین گروپ آرگنائزیشن بن جائے، اور وہ ان سب کو ہوں، پاکستان سے تمام لوگ وہی لے کر جائیں، اور اسی پیٹرن پہ کوٹا سسٹم ان میں ڈیوائیڈ ہو۔ جس کے پاس کوٹا زیادہ ہوگا وہ اپنا کوٹا بیچے گا، وہ زائرین مجبور ہو جائیں گے، زائرین ان کے پاس جائیں گے، اور لا محالہ یہ زیارت جو ہم 50-60 ہزار کی کرتے تھے، وہ اب ہم، جو میں نے ایک یہ پیٹرن بنایا ہے، اگر آپ وہ ڈسپلے جی کروا سکیں، جی ہاں، وہ جو ہم تقریباً 2 لاکھ 60 ہزار تک کی زیارت کرتے تھے، جی ہاں، جی وہ 2 لاکھ روپے تقریباً پہ 2 لاکھ گورنمنٹ کے خیر سے پہنچاتی ہے۔ یہ ابھی انیشیل ہے، صحیح، یہ سٹارٹ ہے، جب ٹھیک۔ یہ اچھا، لاگو ہو جائے گی پالیسی تو اس میں یہ بہت ساری قوانین جو چیزیں۔ ہیں، یہ قوانین جو ہیں کب سے رائج ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیسے ان کو روکا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دیجیے آپ۔ جی ابھی اصل میں یہ پوٹا ہوئی تھی کیبنٹ میٹنگ میں پی ایم صاحب کے پاس، تو وہاں پر اس صحیح، کی تھوڑی سی انہوں نے اس میں دیکھا کہ اس میں بھی پرابلم ہے، کچھ لوگوں نے وہاں پر اس کی مخالفت کی، تو یہ بل واپس ہوا گیا۔ اسی طرح جیسے یہ بل واپس ہوا، اسی طرح یہ بھی پالیسی واپس ہوئی ہے، دوبارہ اس پہ ریویو ہو رہا ہے۔ صحیح، ریویو ہونے کے بعد یہ کب پوٹ اپ ہوتی ہے انشاءاللہ، کیونکہ جیسے میں نے کہا ہے کہ ہم سب ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے علماء کرام کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بھی اسی طرح جیسے یہ بل اب انشاءاللہ دوبارہ لانچ نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ پالیسی بھی اس طرح لانچ نہیں ہو سکتی جب تک ہم اسٹیک ہولڈرز کو لے کے گورنمنٹ نہیں بیٹھے گی ساتھ، جب تک ہم اس کو لاگو نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اس سے پالیسی کے آنے سے ہماری زیارت کو روکا جا رہا ہے اور زیارت ختم ہو جائے گی۔ غریب آدمی تو زیارت کر ہی نہیں سکے گا، لہٰذا میری تمام جی لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ آگے آئیں اور اس کو پالیسی کو رکوائیں۔ ہاں اس کا صحیح، حل ہے، گورنمنٹ اگر چاہتی ہے کہ ہم اس کو ریگولائز کریں، اس کا حل ہے، بیٹھیں، ہمارے پاس اس کے سولوشن موجود ہے، ہم بتائیں گے گورنمنٹ کو کہ بھئی آپ اس طریقے سے کریں، آپ نے مانیٹرنگ کریں گے، آپ کریں، آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں۔ ہمیں سب سے زیادہ پرابلم پاکستان کے اندر ہے، پاکستان سے جیسے ہم آؤٹ ہوتے ہیں، ایگزٹ ہوتے ہیں کفتان سے، تو وہاں پر ہماری جی 90% جو تکلیفیں ہیں اور وہ پرابلمز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، آگے تو پھر ٹھیک، سفر ہی ہے، اور صحیح، جو اس رستے پر چل رہا ہے وہ تو تھکاوٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ عشق امام حسین علیہ السلام میں وہ سفر کرتا ہے، اس کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، مگر جو ہمیں تھکاوٹ کوئٹہ اور تفتان کے بالکل، راستے میں دی جاتی ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ پورے یہ 600-650 کلومیٹر کے راستے میں ایک جگہ بھی واش روم نہیں ہے، 40 سے صحیح، 50 بسوں کو جنگل میں روک دیا جاتا ہے، اور واش روم وہاں ہے کوئی نہیں، کہ عورتوں کو کہہ دیا جاتا ہے آپ سڑک کس طرف چلے جائیں، اور مردوں کو کہہ دیا جاتا ہے آپ سڑک کس طرف چلے جائیں۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کیا انصاف ہے؟ اپنے ملک میں ہمیں صحیح، ذلیل کیا جا رہا ہے اس طریقے سے۔ تو ہم اس بل میں جو صورتحال ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نوکنڈی میں اور دال بدین پہ ریسٹ ایریاز بنائیں گے، مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ پوری بنائی جائے، آپ باقی کی پالیسی پر عمل درآمد ابھی کر رہے ہیں، اور ان چیزوں پر جو ہماری فیسیلیٹیشن کی چیزیں ہیں ان کو بھی آپ کو بنانے کا بھی کوئی پروگرام ہی نہیں ہے، آپ صحیح، بنائیں گے۔ ٹھیک، ایون الزہرا ٹرسٹ والوں نے جو کراچی میں قبلہ صاحب ان کو جانتے ہوں گے، انہوں نے تفتان میں 100 واش روم بنا کر دیے اپنے پاس سے، گورنمنٹ کو اتنی صحیح، توفیق نہیں، جہاں پر آپ 8,000-7,000 لوگوں کو ڈمپ کر رہے ہیں، ان کو قید کر رہے ہیں، وہاں پر پہلے صرف 24 واش روم تھے، بالکل بالکل، جو اب اور یہ جو الزائرہ یہ بالکل
بالکل آپ نے صحیح کہا. اور یہ مناظر جو ہے یہ ابھی کورونا کے حوالے سے جیسے علامہ صاحب نے بھی اس کے حوالے پہ اس حوالے سے روشنی ڈالی کہ جب مشکلات ہوئی تو وہاں پہ یہ تمام مسائل کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑا اور میڈیا نے بالکل دکھایا. اور بالکل جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا کہ کرتارپور بنانے میں بہت تیزی کی گئی لیکن جو زائرین یہاں سے جا رہے ہیں ان کے لیے کچھ بھی جو ہے کام نہیں ہو پا رہا. اور میں سمجھتا ہوں بالکل آپ نے صحیح فرمایا. علماء اکرام آپ کے ساتھ ہیں اور پوری قوم آپ لوگوں کے ساتھ ہے کیونکہ ہم اس پہ کوئی کمپرومائز کر نہیں سکتے. جو زائرین ظاہر ہے جانا چاہتے ہیں ان کو اور مزید سہولتیں ملنی چاہیے نہ کہ ان پہ سختیاں جو ہے ڈالی جائیں. علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور جاننا چاہوں گا کیونکہ ہم نے یہ ایک کچھ مناظر دیکھے رمضان المبارک میں شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے جب جلوس نکالا جا رہا تھا مجالس کی جا رہی تھی تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور آپ نے اس وقت بھی بڑا مطلب آپ نے جو بیانات آپ کے اس وقت آئے تھے بڑے اہم بیانات کاؤنٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے اس میں بتا دیا تھا شرنگیز لوگوں کو جلوس تو نکلے گا مجالس تو ہوں گی. تو اب محرم قریب آ رہا ہے تو آپ کی کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت اور کتنا گورنمنٹ آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے اور عزاداری کے حوالے سے کورونا بھی ہے عزاداری بھی کرنی ہے تو کیا پلان ہے اگلے آپ کے؟ عمران صاحب میں اس حوالے سے آپ کو کچھ بتاؤں کہ 21 رمضان کی صورتحال تو آپ نے دیکھی کہ 21 بالکل رمضان کو ہم بالکل پر بڑا پریشر تھا اور بڑا پریشر تھا. میں جانتا ہوں کہ میرا خیال میں شاید میرا پہلا رمضان ہوگا کہ جس کے اندر میں نے 2 یا 3 سحریاں یا 2 یا 3 افطار اپنے گھر میں کیے اور مسلسل رابطے میٹنگیں لوگوں قومیات کے لوگوں کو جمع کرنا. اور کیونکہ ظاہری بات ایک وبا بھی تھی ایک حقیقت بھی ہے ہم اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن ہم نے عزاداری کو بھی اپنی جاری و ساری رکھنا تھا. اور ہماری سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ مراسم میں عزاداری ہوں ایس او پی کے مطابق ہوں تاکہ تشیع کا تشخص بھی سامنے آئے اور کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئے کہ جس کی وجہ سے حکومت یہ تاثر دے کہ کرونا تشیع کی وجہ سے پھیلا پھر شیعوں کی وجہ سے پھیلا کیونکہ پہلے ہی جو ہے وہ شیعہ جو ہے وہ اس میں ان کو ٹارگٹ کیا جا چکا تھا. یہ سارے معاملات جو بنیادی طور پہ میں سمجھ رہا ہوں پاکستان میں جو کرونا کے حوالے سے جو کنفیوژن اور مشکلات پیدا ہوئی یہ مسئلہ نہ نماز جماعت کا مسئلہ تھا نہ اپنا کہتے مجلسوں کا مسئلہ تھا. یہ سارا پاکستان کے اندر جو بھی ہوا وہ وفاق اور صوبوں کی لڑائی کا مسئلہ تھا. صوبے کچھ اور بالکل ایسے. کہتے تھے وفاق کچھ اور کہتے تھے صوبے کسی اور پیٹ پہ کھڑے ہوتے تھے وفاق اور یہ ان کی لڑائی جھگڑے کے اندر کرونا آیا اور کرونا اب ختم ہو رہا ہے خود بخود ہی. اب میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کو چلانے میں اور اس کو ختم کرنے میں کون لوگ پیچھے ہیں. 24 کروڑ آدمی میں تو کہتا تھا 24 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے 23 کروڑ تمہارے پاس ٹیسٹ کی کٹیں نہیں ہیں. آپ روزانہ 5,000 آدمی کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو 24 کروڑ کو جب آپ نمٹائیں گے تو کتنے سال میں نمٹے گا. تو یہ تو خود بخود ہی آیا اور خود بخود ہی ختم ہو جائے گا. ان کے پاس کوئی معیار نہیں ہے لیکن انہوں نے اس پہ خوب سیاست کی خوب پیسہ کمایا اور آپ دیکھ لیے اب سپریم کورٹ نے جو نوٹس بھی لیا. اور میں نے پہلے دن کہا تھا ایک وزیر کو کہ آج سے پاکستان کی تاریخ ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے ایک چیز ہوتی ہے 10 سال بعد 22-20 سال بعد جا کر یہی پاکستان کے سیاستدان ہنڈیا چوراہے پہ پھوڑ رہے ہوتے ہیں. یہ پھوٹے گی چوراہے پہ ہنڈیا کہ اس کی آڑ میں کیا تھا. لیکن ہم نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے سٹینڈ لیا اور ہم نے 2 ٹوک بیان کیا کہ ہم ایس او پی کے مطابق کریں گے. مجلس سے زیادہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ہم مجلس سے ہٹ جائیں. ہم چند لوگ لے آئیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جلوس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. ہم پر بڑا پریشر ڈالا گیا بڑا پریشر تھا ہم پر لیکن الحمدللہ ہم نے اس پریشر کو قبول نہیں کیا اور ہم نے عزاداری کو کیا اور ایس او پی کے مطابق کیا. اگرچہ کہ اس کی تفصیلات ہے ہمارے اندر بھی بڑے مشکلات ہوئی آپس میں ہمارے بہت ساری مشکلات ہوئی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ عمران صاحب کہنے کی بات نہیں ہے کہ تمام لوگوں نے 2 گھنٹے پہلے مجلس کے کہا کہ بھائی اب مشکل ہے اب عزاداری نہیں ہو سکتی اور فلاں ڈی آئی جی نے کہہ دیا اور فلاں نے کہہ دیا. میں نے کہا میں اپنی عزاداری کو اپنے مراسم کو کسی ڈی آئی جی یا کسی وزیر کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتا. یہ مجلس میری ہے ماتم میرا میں جانتا ہوں مجھے چاہیے کہ کس انداز میں نکالوں گا. میں اس کے ساتھ حکومت کے ساتھ تعاون تو کر سکتا ہوں لیکن حکومت روکنے کی بات نہ کرے. اس لیے کہ ہم نے پڑھی لکھی قوم ہونے کا ثبوت دیا. رجب شعبان یہ سارے مہینے ہم نے گزارے نہیں گزارے. اس میں امام علی کی ولادت امام حسین کی ولادت حضرت عباس کی ولادت امام زمانہ کی ولادت امام ائمہ کی ولادت اکثر انہی 2 مہینوں کے اندر ہیں. پھر سفر مدینہ امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہم نے ایس او پی کے مطابق کیا اور سارا پروگرام ہماری مسجد امام بارگاہ میں نہیں ہوئے سوشل میڈیا پہ ہوئے. ہم نے تو حکومت سے تعاون کیا لیکن حکومت نے چھیڑ کی جان کر کے کہ مجلس کوئی فرض نہیں ہے اور سنت نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے اور ہم نہیں ہونے دیں گے منی دیں گے. اس میں پھر تکفیری فکر کے لوگ بھی کودے اور جب حکومت نے اقدام کیا تو ہم نے اپنا فیصلہ کر لیا کہ مجلس اور صورت میں ہوگی اور ہم نے کر کے دکھایا. اور اس کے بعد انہوں نے ایف آئی آر کاٹی
اور ہم نے الحمدللہ تمام لوگوں کو چھڑا بھی لیا، اور ایف آئی آر ہم پہ بھی ایف آئی آر موجود ہے، بھی کاٹی، ہماری بھی ایف آئی آر کاٹی، لیکن وہ مسئلہ نہیں ہے ایف آئی آر سے ہم پریشان ہونے والے نہیں، پتہ نہیں کتنی ایف آئی آر ہماری موجود ہیں۔ میں اپنی قوم سے کہتا ہوں محرم حرام اس سال حساسیت میں آ رہا ہے۔ حساسیت کوئی فرقہ واریت کی ہوا تو دی جا رہی ہے، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ہمارے لیے 12 مہینے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے، لیکن ایک وبا ہے، وبا ایک حقیقت ہے، اس سے پوری دنیا متاثر ہے، اس سے پوری دنیا کی عوام متاثر ہے۔ خود ہمارے ائمہ کے مزارات بن رہے، خود اہل بیت کے روزے بن رہے، ایران ہو، عراق ہو، شام ہو، دنیا متاثر ہے بالآخر۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسی صورتحال کے اندر اگرچہ کہ تدریجاً پاکستان میں کرونا کے کیسز کم ہوتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ خدا نے چاہا محرم سے پہلے یہ وبا انشاءاللہ پاکستان سے ختم ہو جائے گی۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، ایک دوست کو میں نے اپنے بیٹھ کے کہا، مولانا بیٹھے تھے، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی چھٹے امام کی، کسی نے فرمایا کہ مولا یہ جب محرم آتا ہے تو ہمارے دل غمگین کیوں ہو جاتے ہیں، ہمارے دل جو ہے وہ متاثر کیوں ہوتے ہیں غم حسین سے، اور ایک غم کی کیفیت ہمارے اندر کیوں آتی ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ چاند رات کو پروردگار جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ حسین کا خون آلود کرتا جو ہے وہ ہوا میں فضا میں لہرائے۔ جب وہ جبرائیل فضا میں وہ خون آلود کرتا لہراتے ہیں تو جس سے پوری دنیا کی فضا سوگوار ہوتی ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جب یہ فضا میں امام حسین کا خون آلود کرتا محرم سے پہلے لہرائے گا، یہ وبا ساری ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں، ہم ایک ذمہ دار قوم کے فرد ہیں، ہم نے اپنے معاملات کو ذمہ داری کے ساتھ چلانا ہے۔ جو ایس او پی حکومت پاکستان، ریاست پاکستان نے ہمیں دی ہے، اور ڈبلیو ایچ او کی طرف سے جو ایس او پی ہمیں دی ہے، ہمیں اس کے مطابق عزاداری کرنی ہے، عزاداری سے رکنا نہیں ہے، جلوس کوئی بند نہیں ہونا، سبیل کوئی بند نہیں ہونی ہے، مراسم عزاداری کے اندر 1% بھی کمی نہیں آنی، لیکن جو بھی کام ہوگا وہ ایس او پی کے مطابق ہوگا۔ اور ایس او پی اب میرا خیال میں لوگ پریکٹس میں آ گئے ہیں۔ ایس او پی کے لیے بنیادی چیز ہے سوشل ڈسٹینس ہے، آنکھ سے سینیٹائزر ہے، اسپرے ہے، قالینوں کو لپیٹ دیں اور اپنا کیا کہتے ہیں کارپیٹ کو لپیٹ دیا جائے، کھلی زمین پہ بیٹھا جائے، اس کے بعد جراثیم مارنے کا اسپرے کر دیا جائے، اور سوشل ڈسٹینس بنیادی چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا تو ہم اپنے اپنے انداز میں مراسم کو منا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ سخت بہت محرم کے اندر ایک دن میں 2,500 مجلسیں ہیں، کراچی جیسے شہر کے اندر خواتین کے عشرے ہیں، مردوں کے عشرے ہیں، پھر جلوس ہیں، تو میں اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر بردباری سے، ذمہ داری سے ابھی سے پلاننگ کیجئے۔ ہم نے اسکاؤٹ سے رابطہ کیا ہوا ہے، اسکاؤٹ کے بہت سارے لوگ میرے رابطے میں، اس کی ایس او پی بن رہی ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ حکومتی ایس او پی اور ہمارے اسکاؤٹ نے جو ایس او پی بنائی ہے، ان دونوں کو ہم آن کر ہم اس کو پبلش کریں گے، پوری قوم کے سامنے رکھ دیں گے کہ بھائی ان شرائط کے مطابق جو ہے ایس او پی کے مطابق آپ مجلس عزا کیجئے، عزاداری کیجئے، اور اس میں کوئی حکومت کی طرف سے ہم رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے، لیکن ہمارے لوگوں کو ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے۔ میں جانتا ہوں بہت سارے گاؤں دیہات ایسے ہیں کہ جہاں پہ ایس او پی پر مجلسیں کرنا بڑا سخت ہے، بڑا مشکل ہے، لیکن اگر کوشش کی جائے تو میں سمجھ رہا ہوں کم سے کم سوشل ڈسٹینس وہاں پہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری آبادیوں کے اندر غربت ہے، سینیٹائزر مشکل ہوگا، ماسک مشکل ہوں گے۔ تبرک کے طور پہ ماسک بھی بانٹ سکتے ہیں، ضروری طور پر تبرک کے طور پہ کھانا کھلایا جائے، تبرک کے طور پہ یہ کام کیا جائے۔ اس وقت ہم ایک مشکل کے اندر ہیں، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو خدا نے جن کو مالی طور پہ مضبوط کیا ہے، وہ تبرک دیتے ہیں، وہ مختلف محلوں کے اندر، مجالس کے اندر سینیٹائزر کے بوتلیں بوٹلز بھیج دیں، اس کے علاوہ ماسک بھیج دیں، گلوز بھیج دیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہماری قوم کو کی ایک نظم نظر آئے گا، اور اس نظم کے ساتھ اگر ہم عزاداری کریں گے تو پوری دنیا پہ ایک تشیع کا روشن چہرہ سامنے جائے گا، جیسا کہ ہم ماضی میں اپنا روشن چہرہ دکھا چکے ہیں اور دنیا کو یہ بتا چکے ہیں کہ ہم اپنے حقوق سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اپنی مذہبی رسومات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی حکمت عملی بناتے ہیں اور اس حکمت عملی کے مطابق اپنی مذہبی رسومات کو انجام دیتے ہیں۔ رمضان ہم نے کیا، ایک رمضان کا جلوس بھی ہم نے کیا، اور محرم کے حوالے سے ہماری میٹنگ ہونی تھی، قومیات کی ہم نے میٹنگ بلائی تھی، لیکن کراچی میں کیونکہ بارشوں کا سلسلہ ہوا، 2 دفعہ ہم کینسل کر چکے ہیں۔ صوبائی کابینہ کا ہم نے اجلاس 5 تاریخ کو بلا لیا، پورے سندھ کے اندر ہم ایس او پی دے دیں گے، پورے سندھ کے اندر جو ہے ہم اپنا کام شروع ہم نے کر دیا ہے کہ سبیلیں کس طرح سے لگیں گی، کس طرح سے اسکاؤٹ اس کو مینیج کرے گی۔ اس کے حوالے سے 5، 5.5 یا 7 ہزار رضاکار شیعہ علماء کونسل کی جانب سے قائد محترم کے حکم پہ جو ہے وہ معین کیے جائیں گے، جو تمام دیہاتوں میں، بستیوں میں جلوسوں کو منظم ہر سال ہوتے ہیں ہمارے یہ۔ اس سال ہم کوشش کریں ان کو ٹرین کریں باقاعدہ۔ اس سے ہم نے حکومت سے بھی ہیلپ لی ہے کہ آپ کچھ لوگ ہمیں دیجیے جو ہمارے اسکاؤٹ کو ٹرین کریں، سوشل ڈسٹینس کیسے ہوگا، لوگ کیسے ہوں، کیونکہ اس میں ایک بڑی طاقت چاہیے۔
بڑا طاقت کا جی ہاں صرف ہوگا، استعمال ہوگا، اس کے بعد جو یہ جلوس نکلیں گے انشاءاللہ. ہم حکمت عملی بنا رہے ہیں. ایس او پی اسکاؤٹ کی تقریباً ہماری بن چکی ہے، کیونکہ ہم رمضان میں پریکٹس میں آ چکے تھے. ابھی میرے پاس کچھ نکات اور آئے، کل ہی میرے پاس بھیجے کچھ حضرات نے، میرے اسکاؤٹ کے ہمارے ذمہ داروں نے، اور اسکاؤٹ کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے واقعاً بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا جلوس کے اندر. بڑی ذمہ داری اور بڑی پر وقار انداز میں جلوس کو نکالنے میں اسکاؤٹ کا کردار تھا. اور اب بھی ہماری اسکاؤٹ الحمدللہ آمادہ ہے، علماء بھی آمادہ ہیں، خطبہ بھی. اس معاملے میں نہ قوم میں کوئی انتشار ہے، نہ کوئی اختلاف ہے، نہ کوئی لڑائی، نہ جھگڑا. انشاءاللہ تعالی 21 رمضان کی طرح ہم محرم الحرام کے جلوس کو منظم انداز میں نکالیں گے. ایس او پی بھی دیں گے لوگوں کو. ہماری عوام کو چاہیے کہ اس ایس او پی پر عمل درآمد کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی مجلس رضا کا انعقاد کریں. جہاں ہماری علماء کی ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، جہاں اسکاؤٹ کی ضرورت ہے ہم اسکاؤٹ پرووائڈ کریں گے. ہر سطح کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالی اس ایس او پی کو دیں گے. ہم بینر پینر فلیکس بھی بنائیں گے جو مختلف علاقوں میں، قصبوں میں، دیہاتوں کے اندر آویزہ کر دیے جائیں گے، جس کے اندر چیزیں لکھی ہوں گی کہ کیا کیا ضروریات ہوتی ہیں ایس او پی کے مطابق. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پرووائڈ کرنے کی بھی کوشش کریں گے. یہ ہم حکمت عملی بنا رہے ہیں. خدا سے دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ خدا ہمیں ان مقاصد میں کامیاب کرے. لیکن یہی پیغام ہے کہ عزاداری کا سلسلہ رواں دواں رہے گا، عزاداری جاری و ساری رہے گی انشاءاللہ. جی علامہ صاحب، اس میں ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا. جیسے آپ نے بالکل پہلے بھی آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں، جو سادہ لوگ ہیں، وہ ظاہر ہے وہ استعمال ہو جاتے ہیں، چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس وقت جس وقت ہم کھڑے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے یہ ایک بل کی حوالے سے بھی آیا، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے بھی جو ہے جو کام کیا گیا، ان کی جو ہے گستاخی کی گئی. بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کے حوالے سے بھی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو ہے، جس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں اور اتنے سارے جو ہے لوگ ہمارے دشمن ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم میں اتحاد، جو مومنین کا اتحاد ہے، وہ کتنا ضروری ہے اس وقت؟ اور جتنی بھی جماعتیں، جتنی بھی تنظیمیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ کیسے لا سکتے ہیں؟ عمران صاحب، میں یہ سوال اگرچہ بہت آپ نے اچھا کیا. میں تو تمام شخصیات کا اور تمام لوگوں کے، تمام تنظیموں کی، چاہے وہ کسی سے بھی تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی وابستہ ہوں، میں سب کا احترام کرتا ہوں. اور میں سمجھتا جی ہوں کہ دیکھیے تنظیمیں بنتی ہیں، انجمنیں بنتی ہیں، ادارے بنتے ہیں. ادارے بننا، جی انجمنیں بننا، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی جی بری ہاں چیز بالکل. نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر شیعوں میں ایک اسکول ہے تو کیا دوسرا اسکول نہیں بنائے گا کوئی؟ تیسرا اسکول نہیں بنائے گا. ایک ہاسپٹل ہے تو کیا دوسرے کو ہاسپٹل بنانے کا حق نہیں ہے؟ ایک ماتمی انجمن ہے، کیا دوسری ماتمی انجمن نہیں بنے گی؟ بات ادارے بننا، انجمنیں بننا، یہ عیب نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان اداروں کا ٹکراؤ، ان اداروں کے جی خلاف، ہاں ایک دوسرے کے خلاف محاذرائیاں، یہ عیب ہے. جی ہاں اور میں سمجھتا ہوں کہ جی ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے احترام کے اگر قائل ہو جائیں، ایک دوسرے کی شخصیات کی، ایک دوسرے کی قیادت کا اگر احترام کریں، اور اپنی زبانوں کو اور اپنے ذرا یہ جو ہمارے واٹس ایپ پہ ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں اس کو ذرا کنٹرول میں رکھیں، تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے اختلافات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی ہے. ایک ہوا کہیں سے بالکل. چلتی ہے اور پھر وہ چلتی چلی جاتی ہے، جس کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی. لیکن الحمدللہ میں آپ کو عمران صاحب یہ کہہ سکتا ہوں، میں نے کراچی میں پریکٹس کی ہے. آپ اس بات کی میڈیا بھی گواہ، سوشل میڈیا پہ ہزاروں چیزیں اس حوالے سے پڑھی ہیں. ہم نے کراچی میں دھرنے بھی دیے 3 دن کی کفور پوش. شیعہ علماء کونسل نے دیے قائد محترم کہنے پر. لیکن اس شیعہ علماء کونسل کے پلیٹ فارم پہ MWM بھی کھڑی تھی، ISO بھی کھڑی تھی، پیام بھی کھڑی تھی، اور فلاں فلاں تمام ماتمی انجمنیں، حتیٰ کہ بابا صدا حسین کے پاس، مرحوم ہوگا خدا ان کی مغفرت کرے، میں ان کے پاس بھی گیا، انہوں نے کہا شیعت کے لیے ہم حاضر ہیں. تو اس حوالے سے کراچی کے اندر ہم نے بڑا منظم کام کیا ہے. ہمارے اور MWM ISO کے اور ہمارے درمیان کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. آپ کو پتا ہے 20 سال بعد ہم نے کراچی کے اندر یوم القدس کی ریلی ایک کی ہے، اور اس سال بھی ہم ایک ہی تھے. تو ہم نے بڑا کوشش کی، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ دیکھیے ہمیں وسعت قلبی پیدا کرنی پڑے گی. اگر ہم نے پاکستان میں تشیع کی طاقت کو مجتمع کرنا ہے، اگر ہم نے تشیع کی طاقت کو اس ملک میں منوانا ہے، تو ہم ٹولیوں کے اندر تو اس ملک میں نہیں چل سکتے ہیں، کیونکہ تشیع کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے سب کا ایجنڈا ایک ہے. مثال کے طور پہ اگر عزاداری کے خلاف کوئی سازش ہوگی تو پاکستان میں ناظر صاحب کی پالیسی کچھ اور ہوگی اور زید کی پالیسی کچھ اور ہوگی. نہیں، جو میری پالیسی ہوگی وہ دوسرے کی پالیسی ہوگی. جب شیعوں کے خلاف کوئی بل پاس ہوگا تو اس پہ کسی ایک پالیسی جماعت کی کچھ اور ہوگی، دوسری کی الگ ہوگی. نہیں، تشیع کے حقوق کے حوالے سے ہماری سب کی پالیسی ایک ہے، اور ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم تشیع کے خلاف نہ کوئی پالیسی کامیاب ہونے دیں گے، نہ تشیع کے خلاف کوئی پاکستان میں اقدام ہونے دیں گے. مسنگ پرسن کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا، ہم تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے تھے اور اب بھی کھڑے ہیں. مسنگ پرسن کا مسئلہ بڑا حساس ہے. حکومت نے ہم سے وعدے کیے ہوئے ہیں، ریاست نے ہم سے وعدے کیے ہیں، مختلف میٹنگ ہوئی ہیں، انہوں نے وعدوں کو پورا بھی کیا ہے.
لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تیزی آئے اس کے اندر. ہمارے کچھ لوگ رہ گئے ہیں, ہماری ماؤں کے لال ہیں اور رہ گئے ہیں, اس میں تیزی آنی چاہیے, ان کو رہا کرنا چاہیے. ان قومی موضوعات کے اوپر ہم پہلے بھی ایک تھے, آج بھی ایک ہیں, اور میں کہتا ہوں پاکستانی سطح کے اوپر بھی بہت ساری وسعت قلبی آئی ہے. میں اب آپ کو کیا بتاؤں, بہت سارے معاملات ایسے ہی, خود کرونا کے مسئلے میں مختلف جماعتوں کے سربراہان نے قائد ملت جعفری علامہ ساجد نقوی سے رابطے کیے اور ان سے پالیسی مانگی. اور یہ چونکہ جب پی ایم سے میٹنگ ہوئی اور جب پریزیڈنٹ سے میٹنگ ہوئی ملک کی سطح پر, تو ہم سب کا موقف وہاں پر ایک تھا, عزاداری کے حوالے سے بھی ایک تھا, رمضان کے حوالے سے بھی ایک تھا. تو یہ بہتری آ رہی ہے, اس میں امپروومنٹ آ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں سادے لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچارے, وہ ان کی فیلڈ نہیں ہے. مسئلہ ہماری جو مشکلات کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی کوئی فیلڈ نہیں ہوتی نا, وہ اس میں کودتا ہے تو مشکلات کھڑی کرتا ہے. جب تمہاری فیلڈ نہیں ہے, تمہارا رول نہیں ہے اس میں بنتا, لیکن تم اس میں کودتے ہو قومیات کے مسئلے میں, تو وہاں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. بہت سارے, میں معذرت کے ساتھ سارے علماء کا سب کا احترام کرتا ہوں. دیکھیے ہر انسان کی اپنی فیلڈ ہے, کسی کوئی ادارے چلا رہا ہے, علماء کرام جو ادارے چلا سکتے ہیں وہ ادارے چلائیں, جو مدارس چلا رہے ہیں وہ مدارس چلائیں, جو خطیب ہیں وہ خطبہ خطابت کریں, اور جو قومیات کی فیلڈ میں تنظیمیں چلا رہے ہیں, جماعتیں چلا رہے ہیں, ان کو اس فیلڈ میں کام کرنے دیجیے سیاست کی. لیکن ہر آدمی اگر ہر کام کرنے لگے گا تو میں سمجھتا ہوں اس میں نکھار کے بجائے, بہتری کے بجائے بگاڑ آئے گا. میں ان سادے حضرات سے کہتا ہوں کہ وہ اپنی سب کا احترام, سب کی شخصیات کا احترام, کسی کے خلاف کوئی بات نہیں, کسی کے خلاف کوئی مدح سرائی نہیں, کسی کی کوئی توہین نہیں, کوئی کرے, میں کروں, مجھے حق نہیں ہے کہ میں کسی کی کردار کشی کروں, مجھے حق نہیں ہے کہ میں کسی کی جو ہے توہین کروں. اور جب ہم بزرگ, ہم جب بڑے, ہمارے حضرات اور سب مل کے ایک پیج پر ہوں گے اور ایک دوسرے کا احترام کریں گے, میں سمجھتا ہوں پھر عوام کو بھی احترام کی عادت پڑے گی. اور میں قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں, عمران صاحب, میرا تجربہ ہے میں اس فیلڈ کے اندر, مجھے صوبائی عہدے پہ تقریباً 12 سال ہو گئے, اس فیلڈ میں تقریباً میں 20-22 سال سے ہوں, کام کر رہا ہوں. آپ اخلاص کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ, تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ قوم کا کوئی پیغام لے کے آپ ان کے درمیان جائیں گے, لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں تجربہ کر چکا ہوں, قومیات کے اندر میں تجربہ کر چکا ہوں, اور قوم نے ہمیشہ رسپانس دیا. ناظر عباس صاحب کے اندر کمزوری ہے, مجھے چاہیے کہ میں اپنی نفس پرستی سے نکل کر اخلاص, تقوی و پرہیزگاری کو مد نظر رکھوں. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو تشیع حل کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہ رکھتی ہو. ٹھیک ٹھیک جی. ندیم حیدر صاحب, میں آپ سے جاننا اس حوالے سے چاہوں گا, کیونکہ آپ نے بہت اہم جو ہے موضوع ہے اس پہ بات کی. بڑا اہم موضوع ہے, کیونکہ ظاہر ہے اب آنے والے جو دن ہیں وہ زائرین کے, ویسے تو پورا سال زائرین جاتے ہیں, اور اب جو آنے والا ٹائم ہے اس میں ظاہر ہے پوری قوم ہماری جو ہے بہت بڑی تعداد میں ایران, عراق, شام جاتی ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ اس وقت آپ قوم کو کیا بتانا چاہتے ہیں, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, ہمیں کتنی وحدت کی ضرورت ہے اس موضوع کے اوپر. اور دوسری سب سے اہم یہ کہ یہ جو بارڈرز کے قریب جو آپ نے نشاندہیاں کی ہیں کہ وہاں پہ باتھ روم بھی نہیں ہے, چیزیں بھی نہیں ہے, تو محرم سے پہلے ان کی تعمیر کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, کتنا پریشر حکومت پاکستان پہ ڈالا جا سکتا ہے کہ جناب اگر کرتارپور اتنی تیزی سے بن سکتا ہے تو پھر ایرانی بارڈر جو ہے, یہ جو تافتان کا بارڈر ہے, اس پہ تعمیرات کیوں جلد نہیں ہو سکتی؟ جی, آپ کا سوال جو ہے نقوی صاحب 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلے کہ تو میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ یہ جو پالیسی آ رہی ہے اس پر ہمیں پوری قوم کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں میں سالار ہوں, میں گورنمنٹ نے جو پالیسی دی اگر میں وہ اڈاپٹ کر لیتا ہوں اور میں اس طریقے پر چلتا ہوں جیسے گورنمنٹ چاہتی ہے, تو ظاہر ہے مجھے تھوڑا سے فائنینشلی تھوڑا سا زیادہ کرنا پڑے گا. 15-20 لاکھ روپے مجھے انویسٹ کر کے ایک اچھا پراپر سیٹ اپ جو گورنمنٹ چاہتی ہے, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اور اس طرح کے آفس, اور یہ سارا مطلب شہر کے اندر سارے کام ہو, دیہاتوں سے یہ چیز ختم ہو جائے گی. تو سالار تو یہ کر لے گا, اس کا آلٹرنیٹ جو جا کر اینڈ ہوگا وہ زائرین پر ہوگا. زائرین کی زیارت کو مہنگا کر دیں گے, سالار بھی کر دیں گے اور گورنمنٹ تو کر ہی رہی ہے, تو آلٹرنیٹ جو اینڈ ہوگا وہ زائرین کی زیارت مہنگی ہو جائے گی. مگر چونکہ میں نے اپنے امام کو جواب دینا ہے, میں نہیں چاہتا کہ ایک زیارت جو 50,000 یا 60,000 یا بائیر کی 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ میں ہوتی تھی وہ 3 لاکھ پہ چلی جائے, اور بائی روڈ کی زیارت کو 2 لاکھ پہ چلا جائے. آخر ہم نے بھی آگے جواب دینا کو, مولا کو جواب دینا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو ہماری ملت تشیع ہے یہ سب اکٹھی ہو, اس
اس پالیسی کے خلاف سب اکٹھے ہو کر آواز بلند کریں کہ یہ ہمارا ایک قسم کا استحصال کیا جا رہا ہے اس ملک میں، ہمیں زیارت سے روکا جا رہا ہے، جو کہ ہم قطعاً نہیں صحیح ہونے دیں گے. ہماری جہاں تک ساتھ ہے، ہماری جہاں تک کوشش ہے، ہم اس کو ہر پلیٹ فارم پہ اجاگر کر رہے ہیں. آگاہی مہم بھی ہم نے چلائی ہوئی ہے. عید کے صحیح نمازوں سے پہلے سے باقاعدہ بینرز آویزاں کیے ہیں ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ کے باہر، کہ اور لوگوں کو یہ صحیح نقشہ دکھایا کہ دیکھیں اتنی زیارت مہنگی کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ، آپ لوگ آگے آئیں. جب تک ہماری صحیح قوم آگے نہیں آئے گی، جیسے آپ کو یاد ہے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ ایک آیا تھا ہمارے ملک میں جی جی 3-4 دہائی پہلے، تمام قوم جی اکٹھی ہوئی تھی اور آج تک وہ قانون جو بنا آج تک وہ لاگو ہے. اسی طرح زیارت پر بالکل ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. صحیح ہمیں زیارت سے کوئی نہیں روک سکتا. ہم نے صحیح زیارت کرنی ہے اور ہم نے جانا ہے. ہم ابھی اس میں ایک اور شک تھی، وہ بڑی مشکلوں سے ختم ہوئی کہ آپ اگر دوسری دفعہ زیارت پہ جا رہے ہیں تو آپ 10,000 روپے ٹیکس دیں گے گورنمنٹ کو. خدا کا خوف کریں کہ زائرین ہے کہ وہ کوئی بینک ہے کہ دوسری دفعہ صحیح زیارت پہ جا رہے ہیں، اس کو 10,000 روپے آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دے کر جائیں گے. وہ خیر وہ ریویو میں وہ ختم ہو گئی، مگر ابھی باقی شکیں اس طرح کی اتنی تلواریں لڑکی ہوئی ہیں کہ گورنمنٹ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے. وہ زیارت بند کروانا چاہتی ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید وہ زیارت ہی بند کروانا چاہتی ہے کہ ان پہ اتنی مشکلات ڈال دو کہ یہ زیارت پر ہی نہ جا سکے. تو تمام بالکل لوگوں کو بالکل آگے آنا پڑے گا. ہماری تمام جتنی بھی ہماری تنظیمیں ہیں، ہمارے اسکاؤٹس ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، تمام پورے ملک کے جو لوگ ہیں، ان کو آگے آنا پڑے گا اور اس پالیسی کو ختم کروانا پڑے گا. دوسرا جو جی آپ کا سوال تھا کہ بھئی زائرین کے لیے جو ہے، ابھی دیکھیں قبلہ نے بھی فرمایا کہ کرونا کے جو حالات چل رہے ہیں یہ ایک وبائی مرض ہے اور پوری دنیا اس کی جی لپیٹ میں ہے. تو ابھی ہمارے جی جو میزبان ممالک ہیں، ایران ہے، عراق ہے، محرم میں انہوں نے ابھی تک ہمیں جو ایس او پیز ان کے سامنے آ رہے ہیں اس پر نہیں لگتا کہ شاید وہ یہ زیارت اوپن کر سکیں. صحیح تو جیسے ہی ان کے ایس او پیز سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہماری ہم دیکھیں گے. ابھی گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اتنی جلدی نہیں بنے گی دوبارہ، اس میں ہو سکتا ہے مہینہ لگ جائے، 2 مہینے لگ جائیں. تو جیسے ہی پالیسی لگے گی اور اتنی آسانی سے ہم اس کو اول تو ہاں اس میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر چیز اس میں خراب ہے، کچھ اچھائی ہیں، ٹھیک کچھ کو بہتر کیا جا سکتا ہے. وہ بیٹھیں گے ٹیبل پہ، تمام ہمارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں، علماء کرام ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، ہم اس کو بتائیں گے کہ بھئی یہ اس میں چیز غلط ہے، اس کو آپ بہتر کر لیں، اس کو تبدیل کر لیں ٹھیک اور اس کو بالکل ختم کر لیں. ٹھیک اسی طرح ٹھیک گورنمنٹ ہمارے اوپر مطلب الزام لگایا کہ اسمگلنگ میں یہ جو ملوث ہیں. ایک تافتان بارڈر کی جو میں نے بات کہی ہے کہ یہ جو ہمارا تافتان بارڈر پہ جو مسائل ہیں زائرین کے لیے، اس کے حل کے لیے ہمیں کوئی تحریک چلانی پڑے گی، کیا کرنا پڑے گا کہ یہ جو مسائل ہیں جو معصوم بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ ہم یہاں سے ٹریول کرتے ہیں اور مشکلات ہوتی ہیں پاکستانی حدود کے اندر، اس کے حل کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے کوئی تحریک چلانی پڑے گی، کیا کرنا پڑے گا؟ جی اس کے حل کے لیے گورنمنٹ ویسے کہہ تو رہی ہے کہ ہم بنائیں گے، مگر وہ ہنوز دلی دور ہے، ابھی کوئی اثار نظر نہیں آ رہے. اس میں ہماری جو یہ ہمیں اجازت دے دیں گورنمنٹ کی، آپ اپنے طور پر وہاں کام کر لیں. ہماری کئی ایسے لوگ ہیں جو وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں مگر گورنمنٹ کو اجازت نہیں دیتی، وہاں پر ٹھیک ہمیں تحفظ نہیں ہے کوئی. اگر گورنمنٹ صحیح ہمارے جتنے بھی فلائی ادارے ہیں ان کو اجازت دے دے کہ جی آپ وہاں پر جا کر اپنے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں، آپ کر لیں. مگر صحیح گورنمنٹ نے ہمیں اجازت نہیں دیتی، وہاں پر پرابلم کریٹ کرتی ہے. ہم لوگ صحیح حالانکہ وہاں پہ اربعین کمیٹی کے نام سے ایک ہماری ایسوسیشن کام کر رہی ہے جو لوگوں کو لنگر وغیرہ دیتی ہے وہاں پر، ان کے جی لیے بھی بڑی جی پرابلم کریٹ کی ہوئی ہے. تو ٹھیک گورنمنٹ ٹھیک یا تو خود کرے، اگر خود نہیں کر سکتی تو وہ ہمارے حوالے کر دے. ہم لوگ ہمارے الحمدللہ ہمارے لوگ اتنے مخیر حضرات ہیں کہ وہ سارے کام کو خود کر سکتے ہیں. بالکل بالکل انشاءاللہ. علامہ صاحب آخری میں آپ سے جو ہے پیغام چاہوں گا قوم کے لیے کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے محرم سے پہلے اپنی پوری قوم کو؟ میں عمران صاحب ذرا سا تھوڑا سا بارڈر کے حوالے سے، زائرین کے حوالے سے ایک آدھ جی بات کہہ دوں، جی پھر بھی جی اس کے جی بعد بات کرتا ہوں. دیکھیے جہاں جی تک پلیز. جہاں تک زائرین کے حوالے سے مسئلہ، دیکھیے ندیم صاحب نے آپ کے سامنے خلاصہ کیا. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کے بل پاس ہوتے ہیں اور اس میں، اب جی میں کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں، آپ کو پتہ ہے میں تو ذرا لگی لپٹی رکھتا نہیں ہوں کسی کی. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بالکل ہمارے اپنے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ایسا قانون بنے کچھ، تاکہ چند لوگوں کی مونوپولی اور چند لوگوں کی جو ہے نا وہ اجارہ داری ہو. بالکل بالکل حقیقت یہ ہے صحیح کہ ہمارے لوگ خود اس بالکل کے پیچھے ہیں تاکہ اس پر امپلیمنٹ ہو اور یہ قانون بن جائے
اور کیونکہ وہ صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، سرمایہ ہیں، شروع کے اندر وہ کوٹا اٹھا لیں گے، اپنا یہ اٹھا لیں گے، اور مسئلہ ہوگا ظاہر کا. جیسے صحیح. بات کی ہمارے کیا کہتے ہیں ہمارے ندیم صاحب نے، میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کوٹا سسٹم پاکستان میں رائج ہو گیا اور چند مونا، اس وقت میں اپنے فیملی کو لے کے گیا 3 سال پہلے، اپنی فیملی کے ساتھ میں جب کربلا گیا، میں قافلے کے ساتھ گیا اور وہاں بالکل الگ ہو گیا. میں نے ویزے الگ لے لیے تھے. آپ یقین کریں پھر اس کے ساتھ ہم 7-8 دوست مل کے، کچھ علماء کرام اور ہمارے دوست مل کے گئے. ہمارا پر ہیڈ بائی ایئر بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہم بغداد اترے، نجف اترے اور نجف سے واپس آئے، کربلا گئے، پر ہیڈ ہمارا 68-70 جو ہے 1000 ہمارے خرچ ہوئے تقریباً 12-15 دن کے، جس میں کھایا، ہوٹل بھی اچھے، کھانا بھی اچھا، سب کچھ پر ہیڈ. اور قافلے والے جو ہے وہ $1200، $1300، $1400 کیٹیگری کے حساب سے، کہ اس کے اتنے، اس کے اتنے، اس کے اتنے. سوال یہ ہے کہ جب لوگ اپنے اپنے طریقے، کیونکہ جو کربلا گیا اس کی سمجھ میں آ گیا، پھر اس نے اپنے خاندان کو، اپنے علاقے کے، اپنے دیہات کے لوگوں کو جمع کیا، ویزے لگایا، گروپ ویزا چلے گئے. اس سے کیا ہوا؟ اس سے چند قافلے والوں کے کاروبار بند ہوئے. جب بند ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اب تو ہر گلی سے کاروان لے کے جا رہا ہے، ہر آدمی کاروان لے کے جا رہا ہے، یہ لے کے جا رہا ہے، تو ان کی ساکھ متاثر ہوئی. تو ان کے چند لوگوں نے مل کر یہ کوئی ایک کھیل کھیلا، کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے بھائی وزارت بننی چاہیے اور فلاں بننا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے کاروان ہیں، متاثر تو وہ ہوں گے نا کہ جو پورے دن دیہاتوں میں اور گاؤں میں، گوٹوں میں جاتے ہیں اور کاروان کے لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں. اور وہ ظاہر، میرا ظاہر جو بیچارہ سندھ میں، دیہاتوں میں، پنجاب کے دیہاتوں میں رہتا ہے، جو خدا کی قسم پیر میں، اس کے پیر میں چپل نہیں ہے، اور بیسیاں ڈال کر، کمیٹیاں ڈال کر، اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر پیسے جمع کرتا ہے 50,000 60,000 روپے. اور پھر وہ بائی روڈ، میں تو بائی ایئر جاتا ہوں، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، میں یہاں سے پلین میں بیٹھا دبئی اترا یا ڈائریکٹ عراق چلا گیا یا ایران چلا گیا. اس ظاہر سے پوچھو جو پیٹ کاٹ کر 20 دن کی گرمی بارڈر پر برداشت کرتا ہے آنے جانے میں، اپنی جیب سے پانی کی جو 50 روپے کی بوتل ہے 200 روپے کی پیتا ہے، جو 100 روپے کا کھانا ہے 300 روپے کا کھانا کھاتا ہے. اس اذیت کو برداشت کر کے بھی سارے حوصلے کے ساتھ جاتا ہے. اصل متاثر ہو رہا ہے میرا ظاہر وہ جو 50,000 روپے بڑی مشکل سے جمع کر کے زیارت کے لیے جاتا ہے، وہ 2.5 لاکھ روپے کیسے جمع کرے گا؟ مزے تو ان 2-4-5 مگرمچھوں کے آئیں گے جو یہ سارے کام کرتب دکھا رہے ہیں، اور قوم کے کندھے پہ بندوق رکھے. ان کے کیا قوم کے زیارت کے لوگوں سے مفادات، ان کے کیا مفادات ہیں؟ ان کو اپنے کاروبار سے، اپنے بزنس سے مفادات ہیں. آپ تو چلے جائیں گے، لیکن جو سندھ کے دیہات میں، گاؤں میں رہتا ہے، وہ کیسے جائے گا زیارت کرنے؟ لہٰذا یہ ایک سازش ہے. میں نے کہا نا ہمارے سادہ لوگ ملوث ہیں اس میں کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں. یہ چیزیں ہماری طرف سے جا رہی ہیں کہ یوں کریے، یوں کریے. میں ان لوگوں کی بھی ان لوگوں کی اصلاح کے لیے دعا کرتا ہوں، ان سے کہتا ہوں بھائی ان چیزوں سے باز آ جاؤ. اس کے آنے والے اثرات صحیح نہیں ہیں. آپ ابھی چند مہینوں کی دیکھیں، نہ دیکھیے یہ حکومت چلی گئی، اگلی حکومت. پاکستان میں تشیع کے حوالے سے کوئی بہتری تھوڑی آ رہی ہے، کوئی تشیع کے حوالے سے امپرومنٹ تھوڑی آئے گی، اچھے حالات تھوڑے ہو جائیں گے ہمارے حوالے سے. ہمارے حوالے سے تو پاکستان کی سرزمین مسلسل تنگ ہو رہی ہے. یہ قانون پاس ہو گیا، 10 سال بعد ممکن ہے کہ یہی زائر جو ہے وہ 50 لاکھ روپے میں جائے. کوئی جا سکتا ہے کربلا کی زیارت کرنے کے لیے؟ تو کربلا جانے کے لیے لوگ جو ہے نیابت میں زیارت کراتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. کربلا کے راستوں کو اگر اتنا سخت کر دیں گے ہمارے چند لوگ مل کر، میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر تو وہ مجرم ہیں جناب زہرا کے، وہ آخرت میں بھی جناب زہرا کے مجرم ہوں گے. دوسری بات، بارڈر کے حوالے سے جو اقدامات کی بات کی ہے، بارڈر کے حوالے سے، اقدامات کے حوالے سے، قائد ملت جعفریہ صاحب نے جو ہے وہ بارڈر کے اوپر ہم نے ظاہر سرا بنایا باقاعدہ، اور وہاں ہمارے جو ہیں وہ 100 ٹوائلٹ ہم نے بنائے. اور وہ بنانے میں جو ہمیں مشکل پیش آئی، وہ ہم جانتے ہیں کہ جن کو تعمیر کرنے کے لیے وہاں کا مقامی آدمی حالات کی وجہ سے کوئی تیار نہیں تھا، کیونکہ ہمیں نہ سیکیورٹی دی جا رہی تھی کچھ دیر. ہم سندھ کے گاؤں سے، دیہات سے لوگوں کو یہاں سے لے کر گئے جنہوں نے کوئٹہ کے اندر تعمیراتی کام کیے ہیں، وہ ظاہر سرا بنایا ہے، وہ ٹوائلٹ بنائے. ابھی منرل واٹر کے حوالے سے بھی، پانی کے حوالے سے بھی وہاں پہ ہم پلانٹ لگا رہے. یہ سارے کام قائد ملت جعفریہ کی حکومت سے ہماری اکیڈمی کے کچھ حضرات کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں مزید کام کی ضرورت ہے، اور تاکہ وہاں زائرین کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اس حوالے سے ہم نے میں نے مشہد کے حوالے سے، مشہد کے جو وفد تھا، میں ایرانی کونسلیٹ کو بھی میں خط لکھ چکا ہوں. اور اس کے علاوہ میں نے ان کے حضرات کو، کونسل جنرل سے میری ملاقات ہوئی تھی، میں نے بھی ان سے کہا تھا کہ بھائی جو مشہد کا امام رضا کے کیونکہ ظاہر ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ گفتگو کی ہم سے، کیونکہ ٹائم بالکل اب بہت تیزی سے گزر گیا. اور یقین طور پہ جتنے بھی جو بھی آپ نے گفتگو اس میں فرمائی ہے، زائرین کے حوالے سے ظاہر ہے بہت پہلے سے ہمیں کام کرنا چاہیے.
اور اب بہت قریب ٹائم آ گیا، اور ویسے تو پاکستانی گورنمنٹ ظاہر ہے جب ہمارے مومنین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جگہ دے دی جائے، ہم خود بنا لیں گے، تو اس میں گورنمنٹ کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، ہمارا ساتھ دینا چاہیے، اور جس طرح کے بل لائے جا رہے ہیں ان بل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے بہت بڑے سیاستدان ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ بل کس طرح کا جو ہے لایا جا رہا ہے، اور اس سے کیا تفرقہ پھیلے گا یا نہیں پھیلے گا، ان کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ اگلے پروگرام تک دی اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔